بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ٹاک میں جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس کا بہت زیادہ اپروپریٹ کوئی ٹاپک شاید نہیں ہے، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹولڈ اسٹوری آف اسلام۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 1962 میں انڈیا چائنا کے بیچ میں آسام کے ایریا میں ایک وار ہوئی تھی، تو اس میں انڈیا کو ڈیفیٹ ہوئی۔ اس پر کئی بکس لکھی گئی تھیں، بہت سے آرٹیکل چھپے تھے۔ تو اس میں ڈائریکٹلی ایک صاحب انوالو تھے، ان کا نام تھا میجر کول۔ تو میجر کول کو کچھ باتیں ان کے مائنڈ میں تھیں جو کہ پریس میں نہیں آئی تھیں، تو انہوں نے ایک بک لکھی۔ اس کا ٹائٹل یہ رکھا انہوں نے کہ انٹولڈ اسٹوری، یعنی انڈیا چائنا وار کے بارے میں کچھ وہ باتیں جو پریس میں نہیں آئی ہیں۔ تو اسی کو لے کر میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو میں باتیں کہوں گا وہ شاید اس کا ٹائٹل یہ صحیح ہو کہ انٹولڈ اسٹوری آف اسلام۔ دیکھیے، اپنی بات کو میں شروع کرنا چاہوں گا آج کے ایک آرٹیکل سے۔ لیکن میرے ہاتھ میں یہ آج کا ٹائمس آف انڈیا ہے، یعنی جنوری 28 جنوری کا ٹائمس آف انڈیا۔ اس کے پیج 22 پر ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کو لیا ہے انہوں نے نیو یارک ٹائمس سے۔ نیو یارک ٹائمس سے ایک امریکن رائٹر جس کا نام ہے تھامس فریڈ مین، اس کی بک بہت پاپولر ہوئی تھی جس کا ٹائٹل تھا دا ورلڈ از فلیٹ۔ وہ بیسٹ سیلر بنی تھی، دا ورلڈ از فلیٹ، اس کا وہ آتھر ہے۔ تو یہ نیو یارک ٹائمس میں اکثر لکھتا رہتا ہے، تو اس کا ایک آرٹیکل چھپا نیو یارک ٹائمس میں، اس کو لیا ہے ٹائمس آف انڈیا نے، اور اس کے پیج 22 پر چھاپا ہے اس کو انہوں نے۔ تو اس کا جو انہوں نے جو اس کی ہیڈنگ لگائی ہے، وہ ہیڈنگ ہے ویئر آر دا مسلمس؟ مسلمس آج کہاں ہیں؟ اس میں بتایا انہوں نے، فریڈ مین نے، جو امریکن رائٹر ہیں، کہ پاسٹ میں یعنی ماضی میں مسلم مائنڈ بڑے بڑے کام کر رہے تھے، بڑی بڑی سیٹ پر وہ دکھائی دیتے تھے۔ جیسے میں ایک ایگزامپل دوں کہ ابن خلدون جو ہے وہ ہسٹری میں ٹاپ پر بنا ہوا تھا ایک زمانے میں، یعنی فلاسفی آف ہسٹری میں وہ ٹاپ کا آدمی بنا ہوا تھا۔ اس کی بکس جو ہے تمام لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان دنیا میں دکھائی پڑتے تھے انٹرنیشنل سین میں، آج مسلمان انٹرنیشنل سین میں کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ کوئی بھی انٹرنیشنل سیٹ ایسی نہیں ہے جس پر مسلمان بیٹھا ہوا ہو۔ یہ بات
ایز اے فیکٹ بالکل صحیح ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن مسلمانوں سے اگر آپ کہیں کہ انٹرنیشنل سیٹ پر کوئی مسلم دکھائی نہیں دیتا تو فوراً وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو باعث ہے. آج کا جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ اسلام سے اس کو انمیٹی ہے، مسلمانوں کے بارے میں وہ باعث ہے، اس لیے وہ نہیں. لیکن اسی میں اس کا جواب بھی ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ خود مسلم کنٹریز میں جتنے بڑے بڑے مائنڈ آپ مانتے ہیں مسلمان جن کو، انٹرنیشنل لیول پر تو میں نہیں مانتا کہ ان میں سے کوئی بڑا مائنڈ ہے، لیکن مسلمانوں میں پاپولر ہیں وہ لوگ، تو وہ کیوں نہیں وہاں پر ہے کوئی بڑی جگہ پر؟ سب پریزن میں کیوں ہیں؟ ہاؤس اریسٹ کیوں ہیں؟ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مسلم کنٹریز میں جو بھی لکھتا ہے، بولتا ہے، جو لیڈرشپ کے اس میں آتا ہے، وہ سب ڈال دیا جاتا ہے پریزن میں یا ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی مسلم ایکٹیویٹیز میں وہ ڈس ایپیئر ہو جاتا ہے. ان میں سے کوئی لوگ بھاگ کر باہر جاتے ہیں لیکن باہر بھی وہ کوئی جگہ نہیں پاتے. تو خیر یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو مسلمان پہلے انٹرنیشنل سین میں، انٹرنیشنل میپ میں دکھائی پڑتے تھے، آج وہ کہیں ڈس ایپیئر ہو گئے. تو اس میں تو اس کا کوئی واضح، کوئی کلیئر جواب نہیں ہے. لیکن میں اس کو پڑھ کر میں نے جو سوچا وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ریزن ہے مسلمانوں کی نگیٹو تھنکنگ. جیسے اس میں اگزامپل دیا اس نے ڈنمارک کے کارٹون پر مسلمانوں کا جو سارے مسلم دنیا میں ہنگامہ ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ نگیٹو ریئیکشن تھا. وہ اس زمانے میں، یعنی اس زمانے سے میری مراد ہے پریس کا جو زمانہ آیا ہے، پریس کا زمانہ، تو جتنے بھی مسلمانوں نے کوئی یعنی کچھ چلایا ہے، کوئی مشن یا کوئی موومنٹ، وہ سب کے سب جو ہے ریئیکشن کی موومنٹ. یعنی امریکن سے ریئیکٹ کر کے اور اسرائیل سے ریئیکٹ کر کے اور ان سے یعنی نگیٹو ریئیکشن سے ان کی ساری موومنٹ کھڑی ہوئی ہے، سب کے سب. تو دیکھیے یہ ہسٹری ہے کا لیسن ہے کہ جو مائنڈ نگیٹو ریئیکشن میں رہتا ہو وہ کبھی بھی اس کے اندر کریٹیوٹی نہیں آتی. کریٹیوٹی آتی ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ سے. نگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ کلر ہے، کلر کریٹیوٹی کے لیے. نگیٹو تھنکنگ آدمی کو ان کریٹیو بناتی ہے اور پازیٹیو تھنکنگ آدمی کو کریٹیو بناتی ہے. نگیٹو تھنکنگ کیا ہے؟ کوئی سچویشن پیش آئی، ایز اے پروٹیسٹ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یعنی آپ کا جو کورس آف ایکشن ہے وہ ایز اے پروٹیسٹ بنا، ایز اے پروٹیسٹ. جیسے 1948 میں جب اسرائیل قائم ہو گیا پیلسٹائن میں، تو سارے عرب ورلڈ میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اور اس زمانے کے بہت بڑے لیڈر تھے حسن بنا، وہ نکلے کیرو کے روڈس پر، ان کا ایک جلوس نکالا انہوں نے، پروسیشن. اس میں کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 عرب اس میں شامل تھے. 1,00,000 عرب. ان کا نعرہ کیا تھا؟ لبیک یا فلسطین، لبیک یا فلسطین، اے فلسطین ہم حاضر ہیں لڑنے کے لیے. تو یہ کیا تھا؟ یعنی اسرائیل جو وہاں پر
بنا تو اس کے پروٹیسٹ میں آپ کھڑے ہو گئے. یہی ہر جگہ ہوا ہے. انڈیا میں جو پارٹیشن کی موومنٹ تھی وہی کا پروٹیسٹ تھی. لوگوں نے سمجھا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے تو بس پروٹیسٹ میں کھڑے ہو گئے. اب پروٹیسٹ کرتے کرتے پارٹیشن کر ڈالا. اسی طریقے سے خلافت موومنٹ اٹھی اتنی بڑی, وہ بھی کیا تھی؟ پروٹیسٹ تھی. مصطفیٰ کمال پاشا نے ابالش کر دیا خلافت کے انسٹیٹیوشن کو. تو انڈیا میں بڑی موومنٹ, بہت بڑی موومنٹ, کہا جاتا ہے کہ پورے انڈیا میں یعنی خلافت موومنٹ کا ہنگامہ جاری ہو گیا. اس زمانے میں ایک بہت زبردست طریقے سے چلتا تھا ایک گانا کیا تھا کہ وہ رہتے ہیں جہاں سب یار چلو, دریائے اٹک کے پار چلو, قندھار چلو, قندھار چلو. تو یہ جتنی بھی اٹھی ہیں پرنٹنگ پریس آنے کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ قریب 200 سال کے اندر سب پروٹیسٹ موومنٹ تھی. تو مسلمان اس پوری مدت میں پروٹیسٹنٹ بنے ہوئے ہیں, پروٹیسٹنٹ گروپ. میرے نزدیک کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں اس میں. میں نے بار بار کہا, لوگ اس پہ غصہ ہوتے ہیں. میں پوچھتا کہ بتاؤ وہ کون ہے جس کو تم ایکسیپشن بتا سکتے ہو؟ سید جمال الدین افغانی جو تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس سے کولونیل پاور سے. اسے پروٹیسٹ کر کے اسے جمال الدین افغانی بن گئے. حضرت بنا سید قطب جو تھے انہوں نے اسرائیل سے پروٹیسٹ کیا, اب وہ لیڈر بن گئے. اقبال اور عبداللہ مودودی جو ہے ویسٹرن سویلائزیشن سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور وہ پاپولر بن گئے لوگوں کے بیچ میں. کوئی ایک بھی آدمی میرے علم میں نہیں ہے پوری مسلم ورلڈ میں اس 200 سال کے اندر جو پروٹیسٹ کے بغیر کھڑا ہوا ہو, پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر کھڑا ہوا ہو. تو کیا ہوا؟ سب کے سب انکریٹو بن گئے, انکریٹو مائنڈ بن گئے. لوگ اس پہ غصہ ہوتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ غصہ کیوں ہوتے ہو؟ مجھے دو یعنی ایویڈنس دو, دلیل دو کہ یہ انکریٹو نہیں تھے. یہ دیکھیے کریٹو مائنڈ اور انکریٹو مائنڈ میں کیا ڈفرینس ہے. کریٹو مائنڈ وہ ہے جو اب جس سچویشن میں گھرا ہوا ہے اس سے الگ ہو کر سوچ سکے, جس کو میں کہا کرتا ہوں بگ برڈ تھنکر. اور انکریٹو مائنڈ وہ ہے جو جس سے گھرا ہوا ہے اسی میں سوچے. وہ جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, کمپیریٹیو ایگزامپل اس کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے 1945 میں امریکہ نے جاپان کے اوپر ایٹم بم گرایا. ظاہر ہے کہ سارے جاپان میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوا, غصہ اور ریونج کی باتیں ہونے لگیں. اس وقت وہاں کچھ انٹلیکچوئلز اٹھے, انہوں نے کہا کہ غصہ کی کیا بات ہے, ہم نے 1941 میں امریکہ کے پرل ہاربر کو ڈسٹرائے کیا تھا بمبارڈمنٹ کر کے. انہوں نے 1945 میں ہمارے ہیروشیما کو ڈسٹرائے کر دیا, تو معاملہ برابر ہو گیا, اب آگے بڑھو. تو اس کے بعد ان کا پازیٹیو پلاننگ ہوئی ایجوکیشن کی فیلڈ میں, سائنس کی فیلڈ میں, ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے بڑھ گئے. اب آپ دیکھیے پاکستان کو 1971 میں بنگلہ دیش بنا, جس میں ہماری گورنمنٹ انوالو ہو گئی تھی. میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا اس انوالومنٹ کو, لیکن بہرحال ہماری گورنمنٹ انوالو ہوئی اور بن گیا وہ بنگلہ دیش. بنگلہ دیش بننے کے بعد پورے پاکستان میں زبردست انڈیا ہیٹ کا یعنی ہیٹ انڈیا کیمپین چل پڑی. ہیٹ انڈیا کیمپین, وہاں کا پریس, وہاں کا ریڈیو, وہاں کا ٹیلی ویژن جو تھا 71 کے بعد ہیٹ انڈیا کیمپین سے بھر گیا. اور وہاں پر دیکھیے کوئی آدمی نہیں اٹھا پاکستان کا, کوئی انٹلیکچوئل
جو یہ کہے کہ اس پر غصے کی کیا بات ہے. اگر انہوں نے 1971 میں ہمارے دیش کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو اس سے پہلے 1947 میں ہم بھی ان کے ملک کے 2 ٹکڑے کر چکے تھے. 1947 میں ہم نے ٹکڑے کیے انڈیا کے, تو 1971 میں انہوں نے ٹکڑے کر دیا ہمارے پاکستان کے, تو معاملہ برابر ہو گیا. اب آگے بڑھو. کوئی سوچنے کو تیار نہیں. میں گیا تھا اتفاق سے اسی بنگلہ دیش بننے کے فوراً بعد پاکستان. یہ بات وہاں نے کہی میں نے, تو لوگوں نے کیا کہا, تم انڈیا گورنمنٹ کے ایجنٹ ہو. تو دیکھیے جاپان میں ایسے کریٹو مائنڈ تھے جو کہہ سکے, اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. مسلم ورلڈ میں کوئی بھی نہیں اٹھا کہنے والا, نہ پاکستان میں نہ پاکستان کے باہر, مجھ کو چھوڑ کر. یہ کہے کہ بھائی اس میں اتنا دھوم کو مچاتے ہو, ہیٹ انڈیا کیمپین کیوں چلاتے ہو. اب تو وہی کام تم نے کیا تھا پہلے, کہ تم نے 1947 میں انڈیا کو 2 ٹکڑے کیا, تو انہوں نے 1971 میں تمہارے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیا, معاملہ برابر ہو گیا. اگر پاکستان میں یہ تھنکنگ آئی ہوتی ہے جو جاپان میں آئی, تو آج پاکستان بہت زبردست اسٹرانگ کنٹری بن چکا ہوتا, بہت اسٹرانگ بن چکا ہوتا, بہت ڈیولپمنٹ وہاں ہوتا, بہت کچھ ہو چکا ہوتا. تو دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں, کہ ہر ہر مومنٹ, ہر صبح شام آپ یا تو اپنی ان کریٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں یا آپ کی کریٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں. یہ صبح شام ہوتا رہتا ہے. ان کریٹیوٹی کب بڑھتی ہے؟ جب آپ پروٹیسٹ کریں, کمپلین کریں, نگیٹیولی ریئیکٹ کریں, تو آپ کی ان کریٹیوٹی بڑھتی رہتی ہے. اور اگر آپ پروٹیسٹ نہ کریں, نگیٹیو ریئیکشن میں نہ جائیں, پازیٹیو تھنکنگ پر جمے رہیں, تو آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے. بڑھتے بڑھتے آپ سپر مین بن جاتے ہیں. یہ ہے زندگی کا راز. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے اس بات کو, ٹو illustrate دس پوائنٹ, آپ کو معلوم ہے کہ نومبر 2006 میں, اسی نومبر 2006 میں, کرسچین ورلڈ کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہوتا ہے, یعنی پوپ, ویٹیکن کا پوپ, ان کا ایک لیکچر ہوا یورپ میں, جو چھپا پریس میں. تو وہ لیکچر اصلاً تو تھا فیتھ اینڈ ریزن پر, لیکن اس میں انہوں نے ایک ریمارک دے دیا اسلام کے اگینسٹ میں. وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا تھا ایک کرسچن کنگ کا. تو اس میں اس کرسچن کنگ نے بغیر اس کو کرٹیسائز کیے ہوئے, گویا کہ اس کو صحیح مانتے ہوئے انہوں نے کوٹ کر دیا پوپ نے. تو اس میں کرسچن کنگ نے کہا تھا کہ شو می, اس میں کہا تھا کہ شو می جسٹ واٹ محمد براٹ دیٹ واز نیو. شو می جسٹ واٹ محمد براٹ دیٹ واز نیو. کوئی چیز مجھے دکھاؤ جو محمد نئی لائے ہوں. نئی. اب اس پر کیا ہوا کہ سب ہر طرف ہنگامہ کھڑا ہو گیا پوپ کے خلاف. کہیں کوئی نعرہ لگا رہا ہے, کوئی جلوس نکال رہا ہے, کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے. صرف کنڈیم کرنا, کنڈیم کرنا, کنڈیم کرنا, صرف پروٹیسٹ, صرف کمپلینٹ. یعنی کوئی یہ نہیں بتا سکا میرے جاننے میں کہ دیکھو یہ ہے نئی چیز جو اسلام لایا تھا. دیکھو یہ تھا نیگیٹو ریئیکشن. اس نے مسلمانوں کے ان کریٹیوٹی کو بڑھایا.
کریٹیوٹی کو نہیں بڑھایا. دیکھیے اگر پازیٹیو تھنکنگ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تب یہ ہوتا کہ مسلمان ریسرچ کرتے، اسٹڈی کرتے، ڈسکشن کرتے، ڈائلاگ کرتے کہ آؤ کوئی ایسی چیز ہم نکال کر اسلام سے بتائیں کہ دیکھو یہ ہے نئی چیز جو اسلام نے پیش کی تھی، لاجیکل وے میں، ریزن کے ساتھ. یہ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ہر آدمی بس ادھر پوپ کا اسٹیٹمنٹ آیا، ادھر تھرڈ سے انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا اور بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی، پروٹیسٹ پر ختم ہو گئی بات. یاد رکھیں جب بھی آپ پروٹیسٹ کر کے اپنی زندگی کی لائن بنائیں گے، پروٹیسٹ کے ذریعے آپ کی زندگی کا کورس بنے گا تو آپ لوگ ڈسٹرائے کریں گے اپنا آپ کو. کیوں؟ آپ کی کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی، آپ ان کریٹیو بن جائیں گے. یہ ایک ایسا لا آف نیچر ہے جس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. اب کوئی بھی آدمی مجھے بتا دیجیے نام لے کر کے جو پروٹیسٹ میں جیتا ہو، جو کمپلین میں جیتا ہو اور پھر بھی وہ کریٹیو مائنڈ بنا ہو. ایسا کوئی آدمی نہیں. اگر ہے تو اس کا نام بتائیے مجھے. کئی لوگ مجھ سے غصہ ہوتے ہیں، میں پھر نام بتاؤ. غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نام بتاؤ، میں ابھی سرنڈر کر دوں گا. تو چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، انڈیا کا ہو یا انڈیا کے باہر کا ہو، ایک آدمی میرے جاننے میں نہیں ہے جو پروٹیسٹ کرتا ہو، کمپلین کرتا ہو، جس کے اندر نگیٹو تھنکنگ ہو اور پھر بھی اس کے اندر کریٹیو مائنڈ بنا ہو، کریٹیو تھنکنگ اس کے اندر آئی ہو. یاد رکھیے کسی انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کریٹیو تھنکنگ اور سب سے بری چیز ہے ان کریٹیو تھنکنگ. اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. ہر وہ چیز جو میری کریٹیوٹی کو ایروڈ کرے اس سے دور بھاگیے. ہر وہ چیز، جیسے ایک بزنس مین ہے، ہر وہ چیز سے وہ بھاگتا ہے جو اس کے انکم کو، یعنی اس کے بزنس کو لاس میں ڈال دے انکم کے بجائے، اسے بھاگے گا وہ بزنس مین. ہر انڈیویجول کو بہت زیادہ ایسا کرنا چاہیے کہ جو چیز اس کی کریٹیوٹی کو ایروڈ کرے، جو اس کی کریٹیوٹی کے لیے ایروجن بن رہی ہو، انسٹینٹلی اس کو چھوڑ دے، اسی وقت اس کو چھوڑ دے. کیونکہ اگر وہ سوچے تو ان کریٹیوٹی کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ان کریٹیوٹی کا مطلب ہے کہ انیمل کے طور پر جینا، انیمل کے طور پر مرنا. انیمل کے طور پر جینا، انیمل کے طور پر مرنا. تو ہمارے مائنڈ میں کئی بار میں نے بات کہی ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ان لمیٹیڈ کیپیسٹی ہے. جیسے میں پچھلی بار بتایا تھا کہ ایک ایپل کے ٹپ پر جو چھوٹی سرسوں کے برابر ہوتا ہے، اس کے اندر 100 کروڑ کنیکشنز ہوتے ہیں جو برابر ایکسچینج، انفارمیشن ایکسچینج ہوتا رہتا ہے. جسے آپ سوچئے، اگر میں کہوں کہ آج صبح کو میں C29 میں تھا اور اس وقت میں C1 میں ایک لیکچر دے رہا ہوں، یہ سینٹینس میں بولا، اس میں ہزاروں کریکشنز جڑے میرے مائنڈ میں کہ کوئی ہے جو C29 ہے، کوئی ہے جو C1 ہے، کوئی ہے جو لیکچر ہے. یعنی اتنے سارے کریکشنز میں انٹریکشن ہوا تب میں یہ سینٹینس بول پایا. کوئی سمپل بات نہیں، یاد رکھیے، یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں، آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ، میرا بیٹا اس وقت لندن میں فلاں جاب کر رہا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دیا آپ نے، اس میں بھی ہزار کریکشن ایکٹیو ہوئی ہمارے مائنڈ میں. یعنی کسی پارٹیکل میں یہ جانکاری تھی کہ کوئی لندن، کوئی شہر ہے کہیں،
کسی بھی یہ جانکاری تھی کہ میرا کوئی بیٹا ہے، جو میرا اپنا بیٹا ہے، اور آپ کی جن میں یہ جانکاری تھی کہ کوئی انڈیا ہے، کوئی انگلینڈ ہے، یعنی ہزاروں ہزار جانکاریاں ایک دوسرے ان میں انٹریکشن ہوا، تب یہ اسٹیٹمنٹ بول پائے آپ. اتنا بڑا مائنڈ ہے، یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. تو جب آپ اپنے مائنڈ کو نگیٹو ڈائریکشن میں ڈال دیں، پروٹیسٹ میں ڈال دیں، تو اس میں بہت ہی لمیٹڈ اس کا ہو جاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی بہت ہی لمیٹڈ. زیادہ بڑے اس میں کنیکشن نہیں جوڑتے، زیادہ بڑے پیمانے پر اس کے اندر یعنی ایکسچینج نہیں ہوتا. تو ہوتے 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 ایک آپ کی سوچ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، آپ کا مائنڈ لمیٹڈ ہو جاتا ہے، اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، ایک جگہ رک جاتا ہے، پروٹیسٹ میں رک جاتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوپ نے یہ کہا کہ شو می جسٹ واٹ محمد براٹ دیٹ واز نیو. یہ ایک چیلنج تھا، یہ ایک چیلنج تھا، ایک مانگ تھی. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ پروٹیسٹ. تو نہ تو انہوں نے ان کا جواب دے پائے وہ، نہ اپنی کریٹیوٹی کو بڑھا پائے وہ. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، کہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی مسلمانوں کے پاس کہنے کے لیے، اتنی بڑی بات جو ہمارے باہر سے زیادہ بڑی بات ہے، لیکن کوئی بھی اس ورلڈ میں اس بات کو کہہ نہیں سکا. دیکھیے، آپ قرآن کی ایک کاپی لیجیے، آپ جب کھولیں گے تو بالکل شروع ہی میں، اس کی بگننگ میں آپ کو یہ ورس ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دس از دا بک، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. دس از دا بک، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے تھے پوپ سے، دیکھیے ریلیجس لائبریری جو ہے، جو تھی، جو مذہبی کتب خانہ یا جو ریلیجس لائبریری تھی، اس میں قرآن ایک نئی بک کا اضافہ ہے، ایک نئی بک کو ایڈ کیا قرآن نے. وہ کیا؟ ایک ایسی بک جو ساری کی ساری ریزن بیسڈ ہے. وہ چیلنج کر رہا ہے کہ ریزن پر جج کر لو ہماری کتاب کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم ریزن پہ جج کر لو اس کی سچائی کو، اس کی ویراسٹی کو جاننے کے لیے. اس کی ویراسٹی کو جاننے کے لیے تم اس کو ریزن پہ جج کر لو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آئیڈریسر اور آئیڈریسی دونوں کا، اس کا مطلب یہ ہو کہ جو وہ ہے، جو کرائیٹیرین ہے، ایکسیپٹڈ کرائیٹیرین بٹوین ٹو پارٹی، اس پر کہہ دیا گیا. اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن میری مذہبی کتاب ہے، قرآن جو ہے میری بک آف بلیف ہے، تو ایکسیپٹڈ کرائیٹیرین پر آپ نے پیش نہیں کیا. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ یہ قرآن وہ ہے جو ریزن بیسڈ ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ دونوں پارٹیوں کے بیچ میں جو کرائیٹیرین ایکسیپٹڈ ہے، یعنی ریزن، اس پر پیش کر دیا آپ. تو ریلیجس لائبریری جو تھی ہماری اب تک، وہ صرف بک آف بلیف کے طور پر تھی. کسی بک میں ایسا نہیں تھا اس سے پہلے کہ ایکسیپٹڈ کرائیٹیرین پر جج کرنے کے لیے وہ چیلنج کرے کہ مذہبی سچائیوں کو بتاتا ہے یہ قرآن، اور وہ سچ ہے تو اس کی ویراسٹی کو جانچنے کے لیے دیکھو، ایکسیپٹڈ کرائیٹیرین میں پیش کرتا ہوں تم کو، کہ تم بھی مانتے ہو ریزن کو، میں بھی مانتا ہوں ریزن کو، دیکھ لو. اب بتائیے کہ کتنی بڑی بات یہ ہے. پوری ریلیجس لائبریری میں ایک بھی بک ایسی نہیں ہے جو یہ چیلنج دے انسان سے. ایکسیپٹڈ کرائیٹیرین،
جو دونوں پارٹیوں کے بیچ میں ایکسیپٹڈ ہو، اس پر جج کر لو اس کی سچائی کو جاننے کے لیے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی بالکل شروع میں یہ ورس آتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی بک قرآن میں ریلیجس لائبریری میں ایڈ کیا قرآن نے، جو پہلی بار سارے بکس جو ہے بلیف پر بیس کرتی تھی کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کی کتاب ہے، ہمارے باپ دادا اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں. لیکن پہلی بار ایک ایسی کتاب انٹروڈیوس کی گئی ریلیجس لائبریری میں کہ جو کرائٹیرین تم خود مانتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ریزن پر جو اترے وہ صحیح ہے، جو سائنٹیفک اسکروٹنی پہ جو اسٹینڈ کرے وہ صحیح ہے، جو لاجک پر اسٹینڈ کرے وہ صحیح ہے، تو اس کو جج کر لو، اس کو جانچ لو اس کو. تو کوئی بک ایسے اس سے پہلے نہیں تھی ریلیجس لائبریری میں جو ایکسیپٹڈ کرائٹیرین پر، یعنی ایکسیپٹڈ بٹوین دی ٹو پارٹی کی بیس پر پیش کر رہی ہو. تو کتنا بڑا یہ ایڈیشن تھا ریلیجس لائبریری میں، کتنا بڑا ایڈیشن تھا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں دیکھو یہ ہے کنٹریبیوشن اسلام کا، یہ ہے کنٹریبیوشن محمد کا. اب میں اس کا ایک پروف دیتا ہوں جو آج ہی کے پرچے میں آیا ہے، آج ہی کے پرچے میں. یعنی اس کو سینکڑوں پروف ہے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں نے کہ ایکسیپٹڈ کرائٹیرین پر اسلام کی سچائی پروف ہو رہی ہے، ایکسیپٹڈ کرائٹیرین پر قرآن کی سچائی پروف ہو رہی ہے. اس پر میری بہت سارے بکس ہیں. آج ہی کے میں اس میں ٹائمس آف انڈیا جو آج کا ہے جنوری 28 کا، اس کے اندر ایک 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 سروے چھپا ہے. اسی میں بہت لمبا سروے ہے، پورے پیج پر پھیلا ہوا ہے. تو اس میں اس کا جو اس سروے کے جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ڈو ویمن تھنک ڈفرینٹلی، ڈو ویمن تھنک ڈفرینٹلی. یہ آج ہی کے پرچے میں ہے، ایک انٹرنیشنل سروے ہوا ہے کہ کیا عورتیں الگ ڈھنگ سے سوچتی ہیں، کیا عورتیں کا مائنڈ الگ ڈھنگ سے سوچتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. 200 برس سے یعنی ڈسکشن اس پہ ہو رہا تھا، 200 سال سے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ راڈویل ایک رائٹر تھا، وہ ایک برٹش رائٹر تھا. تو اس نے قرآن کا ایک سلیکشن چھاپا، سلیکشن، سارا قرآن نہیں. اس میں اس نے جو پریفیس لکھا اس میں یہ لکھ دیا اس نے کہ اسلام کا سب سے بڑا جو ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد میں فرق کرتا ہے. وہ 150 سال پہلے یہ چھپا تھا. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے کئی بار اس کا تجربہ ہوا ہے. یہیں ایک سیمینار تھا انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں، اس میں ایک جسٹس ہائی کورٹ کے ایک جج بھی اس میں تھے. ابھی وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ ان کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سے بات ہو رہی تھی. ہم لوگ چائے کے میز پر اکٹھا ہو گئے. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے ویک پوائنٹ کیا ہے؟ میں تو چپ رہا. پھر خود ہی وہ بتاتے ہیں اسلام کا سب ویک پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام جو ہے عورت مرد میں فرق کرتا ہے، ڈفرینس بتاتا ہے. جبکہ یہ زمانہ جینڈر ایکولیٹی کا زمانہ ہے. یہ کہا انہوں نے مجھ سے. یہ انہیں کی بات نہیں، یہ شاید دنیا میں ہی کہا جا رہا تھا. جینڈر ایکولیٹی کی دھوم مچی ہوئی تھی. 200 سال سے جینڈر ایکولیٹی کی دھوم مچی ہوئی تھی ساری دنیا میں. اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا پرابلم تھا. قرآن میں جو بتایا گیا یا حدیث میں جو بتایا گیا ہے، تو اسلام کا جو اسٹینڈ اس معاملے میں ہے وہ کیا ہے عورت اور مرد کے بارے میں؟ وہ یہ ہے
کہ ایکول ان ریسپیکٹ بٹ ڈفرینٹ ان رول. یہ خلاصہ ہے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے عورت مرد کے بارے میں. ایکول ان ریسپیکٹ بٹ ڈفرینٹ ان رول. تو 150 سال سے انسان اس کو لے کر کہتا تھا کہ خدا کی کتاب نہیں ہے یہ, اور اسلام جو ہے آج کا مذہب نہیں بن سکتا. اور یہ آج ہی کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے کئی سال سے اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. بہت سارے چھپی ہیں ریسرچ, میں نے خود اپنے میگزین میں بہت سارا چھاپا ہے. اس سے پہلے جو ٹائم میگزین ہوتا ہے اس میں پورا میگزین اسی پر چھپا تھا. اور جتنی ریسرچز ہو رہی ہیں پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 20 سال سے, وہ سب یعنی بایولوجی میں, سائیکالوجی میں, فزیالوجی میں جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں سب یہیں پر پہنچ رہی ہیں عورت اور مرد میں ڈفرینس ہے. جب کسی کو بتایا گیا, ایک زمانہ تھا کہ عورت مرد میں ڈفرینس کی بات کہنا بہت ہی ریڈیکولس بات سمجھ جاتی تھی. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ دن پہلے یہ کہنا کہ عورت اور مرد میں ڈفرینس ہے, یہ ریڈیکولس بات سمجھ جاتی تھی. ریڈیکولس, آدمی بیوقوف بن جاتا تھا ایسا کہا کر کے. تو جینڈر ایکولیٹی کا بھوت تھا ساری دنیا میں. حالانکہ اب اسلام کہا تھا جینڈر ڈفرینس. اسلام کی جو تھیوری تھی, اسلام کا جو کانسیپٹ تھا, وہ جینڈر ڈفرینس پہ بیس کرتا تھا. اور ماڈرن جو کانسیپٹ تھا وہ جینڈر ایکولیٹی پہ بیس کرتا تھا. تو گویا کہ قرآن نے ایک ایسی خدائی کتاب دی دنیا کو جس کی سچائی کبھی بھی ریفیوٹ نہ ہو سکے. کوئی بھی ریسرچ, کوئی بھی چیز اس کو ریفیوٹ نہ کر سکے. یعنی 200 سال سے جو ہنگامہ تھا جینڈر ایکولیٹی کا, تو سب لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام قرآن ریفیوٹ ہو گیا. لیکن کیا ہوا, آج ری اسٹیبلش ہو گیا قرآن کی ویراسٹی ری اسٹیبلش ہو گئی. تو اس کا معنی ہے کہ جو حقیقت جو ریسرچز آتی ہیں بار بار, وہ اس کو ری اسٹیبلش کرتی چلی جا رہی ہیں. تو گویا کہ قرآن ایک ایسی بک کا اضافہ ہے مذہبی لائبریری میں جس کی سچائی کبھی ریفیوٹ نہ ہو سکے, جو ایٹرنل طور پر سچی بک بنی ہوئی ہو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بک کا اضافہ کیا, ایسی بک کو ایڈ کیا اسلام نے مذہبی لائبریری میں. یہ ہے ہمارا یہ نئی بات ہے جو ہم نے اس مذہب میں پیش کی ہے. اب کتنی بڑی بات ہے یہ. وہ چیلنج کر رہے ہیں کوئی نئی بات بتاؤ جو محمد نے پیش کی ہو. تو ہم کہتے ہیں نئی بات یہی ہے, ایسی کتابوں نے پیش کی جو ایٹرنلی جو کی سچائی ثابت ہوئی چلی جا رہی ہے, جو ریفیوٹ نہیں ہو پا رہی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ویراسٹی جو ہے ایٹرنلی پروف ہوئی چلی جا رہی ہے. لیکن چونکہ ہم نگیٹو ریئیکشن دکھایا, ہم نے پروٹیسٹ میں لگ گئے, تو کریٹو تھنکنگ نہیں ہمارے اندر آئی, اور ہم کوئی بات پیش نہیں کر سکے جبکہ موجود تھی ہمارے پاس. ایسے ہی ایک آدمی کے پاس گن ہو اور اس کو سامنے بھیڑیا آ جائے جنگل میں, اور گن وہ استعمال نہ کرے, ایک کنکری پھینکے, تو کنکری تو بھیڑیا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے. تو ہمارے پاس گن ہے, ہم کنکری پھینک رہے ہیں, ہمارے پاس ایک ریشنل پروف ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ایموشنل آؤٹ برسٹ دکھا رہے ہیں. یہ کیوں؟ اسی کا نام ہے انکریٹیوٹی. تو یہ جو مسلمانوں کی تھنکنگ تھی, نگیٹو تھنکنگ 200 سال سے, اس نے ساری دنیا میں مسلم مائنڈ کو انکریٹیو بنا دیا. کریٹو مائنڈ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, ایک بھی نہیں. جس آدمی کو اس پہ غصہ ہو, میری اس بات پر وہ دکھائے, نام لے اس کا, تو بتاؤں گا کہ وہ کریٹو مائنڈ تھا کہ انکریٹو مائنڈ تھا. 200 سال سے میرا یہ چیلنج ہے, کوئی بتائے کہ ایک بھی کریٹو مائنڈ مسلم دنیا میں پیدا ہوا ہو. دیکھیے ٹیلنٹ سب میں ہوتی ہے, یاد رکھیے ٹیلنٹ سب میں ہوتی ہے, لیکن چونکہ وہ نگیٹیوٹی پڑ جاتے ہیں اس لیے ان کی کریٹیوٹی ان کی ترقی نہیں کرتی. تو کتنا بڑا ہم کو نقصان ہو رہا ہے
اس بنا پر کہ ہم پازیٹیو تھنکنگ نہیں آ سکی ہمارے اندر اور نگیٹو تھنکنگ میں ہم پڑے رہے. دیکھیے قرآن میں ایک سے زیادہ بار یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن ایک ایٹرنل بک ہے. لیکون للعالمین نذیرا، یعنی پوری ہسٹری کے لیے یہ بھیجا گیا ہے بطور ایک گائیڈ بک کے. ڈفرینٹ طریقے سے یہ بات قرآن میں کئی بار کہی گئی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ پوری ہیومینٹی کے لیے، ساری ہسٹری میں پیدا ہونے والوں کے لیے ایٹرنلی یہ کتاب آئی ہے اس کی ہدایت کے لیے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی یہ بات کہی گئی تھی 7th سینچری AD میں، ان 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. ابھی ساری ہسٹری پڑی ہوئی تھی ابھی جو انفولڈ ہونے والی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کی نسلیں، بعد کے لوگ، یعنی فیوچر جنریشنس کو ایک کرائیٹیرین دے دیا گیا کہ جج کر لو کہ ایٹرنلی اس کی باتیں صحیح ثابت ہوتی رہیں گی، کوئی بات اس غلط نہیں نکلے گی. اس قسم کا چیلنج خود اپنے آپ میں ایک انوکھا چیلنج ہے، کیونکہ کسی بھی بک میں، ریلیجس بک میں، ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ موجود نہیں. قرآن ایکسیپشنلی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ایک اٹرنل کتاب ہے اور ساری ہسٹری کے لیے وہ گائیڈ بک ہے. تو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ کچھ انسانوں نے اس طرح کے کلیم کیے ہیں، لیکن سب کے کلیم جو ہے بعد کی ہسٹری میں غلط ثابت ہوئی. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اسی سے آپ جج کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے یا نہیں ہے. جیسے فرانس کا جو تھنکر تھا روسو، اس کی بک ہے سوشل کنٹریکٹ. تو وہ پولیٹیکل فلاسفر تھا. وہ سمجھتا تھا کہ پولیٹیکل رول جو ہے وہی سب کچھ شیپ کرتا ہے. انسان کی ڈسٹنی جو ہے پولیٹیکل پاور سے شیپ ہوتی ہے. تو اس کے زمانے میں کنگشپ تھی. تو اس کی کتاب جو ہے سوشل کنٹریکٹ، اس کا پہلا سینٹینس ہے کہ مین واز بورن فری بٹ آئی سی ہم ان چین. تو اس کے مطابق پولیٹیکل چین نہ رہے تو انسان فری ہو جائے گا. سب سے بڑی ایول جو تھی وہ پولیٹیکل چین تھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعد کو ہسٹری بدلی. یہ بات کب کی ہے؟ جب کہ لینڈ بیسڈ اکانومی ہوا کرتی تھی. لینڈ بیسڈ اکانومی ختم ہو گئی. یاد رکھیے کنگشپ کی ساری امپورٹنس تھی لینڈ بیسڈ اکانومی نے. اس کے بعد اس کی irrelevant ہو گیا یہ انسٹیٹیوشن. جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو ڈی سینٹرلائزڈ ہو گیا سارا معاملہ، ڈی سینٹرلائز کر دیا. انڈسٹریل ریولوشن نے سارے چیزوں کو ڈی سینٹرلائز کر دیا. اب بہت سے دوسرے انسٹیٹیوشن آ گئے، انڈسٹری، بزنس، جرنلزم، ایجوکیشن. تو پولیٹیکل پاور ریڈیوس ہو گیا. اب دیکھیے کہ اس نے جو سمجھا تھا کہ پولیٹیکل پاور ہی زندگی کو شیپ کرتا ہے، تو کتنا زیادہ اس کا اندازہ غلط تھا. اسے زندگی کو کتنا کم سمجھا تھا، کیونکہ اس وقت تک انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا. تو ایگریکلچرل دور میں اس کی بات بظاہر صحیح لگتی تھی، لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس کی بات غلط ہو گئی. انڈسٹریل ریولوشن شروع ہو چکا تھا اس کے زمانے میں، لیکن ابھی وہ بہت ہی انیشیل اسٹیج پہ تھا، پوری طرح ظاہر نہیں ہوا تھا. تو اب آج کا انسان آپ جانتے ہیں، پہلے کا انسان اگر پولیٹیکل ماسٹرز کے قبضے میں ہوا کرتا تھا تو آج انڈسٹریل ماسٹرز کے قبضے میں ہے انسان.
اکانومی آج رول کر رہی ہے, اکنامک پاورس رول کر رہی ہیں, یعنی پولیٹیکل پاورس پیچھے چلی گئی ہیں, لیکن جو اکنامک جائنٹ ہیں وہ رول کر رہے ہیں دنیا کو. تو اس کی بات غلط ثابت ہو گئی. ایسے مارکس نے کہا کہ سب سے بڑا ایول جو ہے پرائیویٹ اکانومی ہے, پرائیویٹ اونرشپ ہے. اور پوری دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوا. گالبریت نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جتنا پاپولرٹی ہوئی مارکس کے آئیڈیاز کو, اتنی پاپولرٹی کبھی کسی بھی آئیڈیا کو نہیں ہوئی. اتنا بڑا اس کے آئیڈیاز اتنے پھیلے دنیا میں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کوئی اس کو ماننے والا نہیں ہے. یعنی رشیا میں کمیونسٹ رول قائم ہوا, 75 ایئرس تک چلتا رہا, اور اس کے بعد وہ کلیپس کر گیا. اب کوئی یہ ماننے والا نہیں دنیا میں کہ سب سے بڑا ایول جو ہے پرائیویٹ اونرشپ ہے. کوئی اب ایسا دنیا میں ماننے والا نہیں ہے. ہوگا اگر تو کسی جنگل میں رہتا ہوگا, وہ کسی سیل میں رہتا ہوگا. وہ کچھ ایسے کمیونسٹ ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں, ابھی وہ اسی طرح سوچتے ہیں. لیکن یہ ہماری یونیورسٹیوں میں, ہمارے انسٹیٹیوشنس میں, ہمارے سیمینار میں اب کوئی ایسا بولنے والا نہیں ہے. جو کہا کہ مارکس کا جو کانسیپٹ تھا, بعد کی ہسٹری نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا, اس کو ڈسکارڈ کر دیا. تو جو بھی کوئی بولا ہے فیوچر کے بارے میں, کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ غلط ثابت ہو گیا. ہمارے اپنے دیش میں مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ میرا مشن ہر آنکھ کے آنسو پوچھنا ہے. انہوں نے سمجھا تھا کہ برٹش رول جو ہے اس سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور جب ہمارا نیشنل رول ہوگا تو آنسو پہنچ جائیں گے. معلوم ہوا کہ ابھی غلط اندازہ تھا. میں نہیں سمجھتا کہ آج کا انسان زیادہ خوش ہے اس زمانے کے مقابلے میں, اور اب کوئی رونے والا نہیں ہے. آج لوگوں کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا کہہ سکتا ہو. تو یہ سمجھنا کہ برٹش رول جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور جب نیشنل رول آ جائے گا تو آنکھوں میں آنسو نہیں رہیں گے, یہ بعد کی ہسٹری نے اس کو غلط ثابت کر دیا. اور میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں سائنٹیفک فیلڈ کی. دیکھیے, حضرت مسیح کی ولادت سے پہلے, یعنی کرسچن ایرا سے پہلے, ایک شخص پیدا ہوا گریس میں, یونان میں. اس کا نام تھا ارسٹارکس. اس نے یہ تھیوری پیش کی, یعنی ایک ماڈل اس نے بنایا, سولر سسٹم کا ماڈل. اس میں سن جو ہے, یعنی سورج جو ہے بیچ میں تھا, اور زمین اس کے گرد گھومتی تھی. یعنی ہیلیو سینٹرک ماڈل سب سے پہلے دیا تھا دنیا کو ارسٹارکس نے, جو پیدا ہوا حضرت مسیح کے سے پہلے. لیکن وہ چلا نہیں. کیوں؟ اس کے بعد ٹالمی نے جو نظریہ پیش کیا وہ چلا. ٹالمی کا نظریہ جو تھا وہ جیو سینٹرک ماڈل تھا, زمین بیچ میں ہے اور سورج کے گرد گھوم رہا ہے. تو جیو سینٹرک ماڈل جو ٹالمی نے پیش کیا تھا اس کو ارسطاٹل نے مان لیا, اور کرسچن چرچ نے مان لیا. تو ٹالمی کی تھیوری دنیا بھر میں پھیل گئی, ساری دنیا میں پھیل گئی ٹالمی کی تھیوری, کیونکہ ارسطاٹل نے مان لیا تھا اور چرچ نے مان لیا تھا اس کو. تو ایک لمبی ہسٹری میں ایک لمبا پیریڈ گزرا ہے جب کہ ساری دنیا میں یہی سمجھاتا تھا کہ زمین مرکز میں ہے اور سورج کے گرد گھوم رہا ہے, مطلب جیو سینٹرک تھیوری. اس کے بعد گلیلیو کے زمانے میں ٹیلیسکوپ بنی اور پھر سے اسٹڈی کی گئی. تو کوپرنیکس نے باقاعدہ جو پھر سے اسٹڈی کی تو معلوم ہوا کہ یہ نظریہ غلط ہے. سینٹر میں سورج ہے, زمین اور دوسرے پلانٹس کے گرد گھوم رہے ہیں, مطلب ہیلیو سینٹرک تھیوری. اب اس کے بعد کپلر نے اور نیوٹن نے مزید اور اسٹڈی کی تو یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی.
یعنی کوپرنیکس کے بعد کپلر اور نیوٹن آئے اور دوسرے لوگ آئے, انہوں نے اسٹڈی کر کے بتایا کہ یہ ہیلیوسینٹرک تھیوری صحیح ہے, جیو سینٹرک تھیوری صحیح نہیں ہے. اب دیکھیں ٹالمی کے زمانے میں جیو سینٹرک تھیوری کو صحیح مان لیا گیا تھا, چرچ نے صحیح مان لیا, ارسطاٹل نے صحیح مان لیا, بعد کو ڈسکارڈ ہو گیا, وہ بات کو ڈسکارڈ ہو گیا. تو میں یہ کہوں گا لیکون للعالمین نذیرہ کو لے کر کہ کسی چیز کی ایٹرنیٹی, یعنی کوئی بک, یہ بک ایک ایٹرنل بک ہے, یعنی قرآن یہ کلیم کرتا ہے کہ ایٹرنل بک ہے, لیکون للعالمین نذیرہ, ایٹرنل گائیڈ ہے ہیومینٹی کے لیے. تو اس کا ایک کرائٹیرین یہ ہے کہ فیوچر کی نالج بعد کے زمانے میں جو ڈسکوریز ہوں وہ اس کو ڈسکارڈ نہ کر سکیں, تو یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ہاں یہ ایٹرنل گائیڈنس ہے, یہ ابدی کتاب ہے. جب آدمی پیش کرے کسی چیز کو, کسی تھیوری کو, کسی کانسیپٹ کو, کسی بک کو, اس زمانے وہ اس نے جو کلیم کیا ہے وہ کلیم فیوچر کی اسٹڈیز سے رد ہو جائے, فیوچر کی اسٹڈیز سے وہ ڈسپروو ہو جائے, جس معنی کہ وہ کتاب ایٹرنل نہیں رہے گی. تو آپ دیکھیے سب بک کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, ساری کتابوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. جتنی بھی بکس ہیں پہلے کے زمانے کی, وہ سب سائنٹیفک ایج میں سب کے سب ڈسکارڈ ہو رہی ہیں. لیکن قرآن جو ہے ایکسیپشن, ایک ایکسیپشنل بک ہے, ایک ایکسیپشن ہے کہ بعد کی کوئی بھی ڈسکوری, بعد کی کوئی بھی ریسرچ, بعد کا کوئی بھی نالج اس کو ڈسکارڈ نہیں کر سکی. یہ واقعہ ایک ایکسیپشنل واقعہ ہے, اور یہ اپنے آپ اس بات کا پروف ہے. یعنی جو پہلی قرآن کے جو شروع میں جو کلیم کیا گیا تھا کہ ذالک کتاب لا ریب فیہ, یہ خدا کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, تو وہ 1400 سال سے برابر اسٹیبلش ہوا چلا جا رہا ہے. برابر جو ایویڈنس آتی ہیں بعد کے زمانے کے, وہ سب اس کو پروو کرتی چلی جا رہی ہیں. تو اس پر میں نے یہ کتاب جو میری ہے گاڈ ارائزز, اسی پر یہ کتاب ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں بہت ساری اس قسم کی انفارمیشن ہے. تو اس وقت میں آپ کو اس کا ایک کوٹیشن پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہ ایک انسیڈنٹ ہے, ایک واقعہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. انڈیا میں ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا عنایت اللہ مشرقی. وہ پنجاب کے تھے, اب مر چکے ہیں وہ, عنایت اللہ مشرقی. تو ان کو علامہ عنایت اللہ مشرقی کہا جاتا تھا. تو انہوں نے آکسفورڈ میں پڑھا تھا, اور وہاں ان کے اسٹوڈنٹ تھے وہ جو سر جیمز جین کے اسٹوڈنٹ تھے. وہ میتھمیٹکس میں بہت اچھا ان کا مائنڈ تھا. تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا اس میں کہ میں بعد کو جب پڑھ کر آ چکے تھے انڈیا, پھر وہ گئے تو وہاں پر ان سے ملے, تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی. تو جیمز جین نے کہا کہ اگر یہ آیت قرآن میں ہے تو میری وٹنس ہے قرآن کے لیے کہ وہ خدا کی کتاب ہے. یہ جو قصہ ہے عنایت اللہ مشرقی کا بیان کیا ہوا, وہ میں نے اس کتاب میں کوٹ کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں, آپ اس کو پڑھ کے سنیں ضرور. This is on page 227. To sum up, here is an incident which occurred in England, as related by Inayatullah Mashriqi. It was Sunday, he writes, the year 1909. It was raining hard. I had gone out on some errand when I saw the famous Cambridge University astronomer Sir James Jeans with a Bible clutched under his arm on his way to church. Coming closer, I greeted him, but he did not reply. When I greeted him again, he looked at me and asked, "What do you want?"
Two things, I replied. Firstly, the rain is pouring down, but you have not opened your umbrella. Sir James smiled at his own absent mindedness and opened his umbrella. Secondly, I continued, I would like to know that a man of universal fame, such as yourself, is doing, that is, going to pray in church. Sir James paused for a while, then looking at me, he said, come and have tea with me this evening. So I went along to his house that afternoon. At exactly 4 o'clock, Lady James appeared. Sir James is waiting for you, she said. I went inside, where tea was ready on the table. Sir James was lost in thought. What was your question again? He asked. And without waiting for an answer, he went off into an inspiring description of the creation of the celestial bodies and the astonishing order to which they adhere, the incredible distances over which they travel, and the unfailing regularity which they maintain, their intricate journeys through space in their orbits, their mutual attraction, and their never wavering from the path chosen for them, no matter how complicated it might be. His vivid account of the power and majesty of God made my heart begin to tremble. As for him, the hair on his head was standing up straight. His eyes were shining with awe and wonder. Trepidation at the thought of God's all knowing and all powerful nature made his hands tremble and his voice falter. You know, Inayatullah Khan, he said, when I behold God's marvelous feats of creation, my whole being trembles in awe at his majesty. When I go to church, I bow my head and say, Lord, how great you are! And not only my lips, but every particle of my body joins in uttering these words. I obtain incredible peace and joy from my prayer. Compared to others, I receive 1,000 times more fulfillment from my prayer. So tell me, Inayatullah Khan, now do you understand why I go to church? Sir James Jean's words left Inayatullah Mashriqi's mind spinning. Sir, he said, your inspiring words have made a deep impression on me. I am reminded of a verse of the Quran, which, if I may be allowed, I should like to quote. Of course, Sir James replied. Inayatullah Khan then recited this verse. This is chapter 35, verse number 27 to 28. کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. آپ ٹرانسلیٹ پڑھیے اس کو. In the mountains, there are streaks of various shades of red and white, and jet black rocks. Men, beasts, and cattle have their different colors too. From among his servants, it is the learned who fear God. What was that? Exclaimed Sir James. It is those alone who have knowledge who fear God. Wonderful! How extraordinary! It has taken me 50 years of continual study and observation to realize this fact. Who taught it to Muhammad? Is this really in the Quran? If so, you can record my testimony that the Quran is an inspired book. Muhammad was illiterate. He could not have learned this immensely important fact on his own. God must have taught it to him. Incredible, how extraordinary. یہ میری کتاب ہے گاڈ ارائزز. اس میں جو بہت ساری انفارمیشنس ہیں اس میں سے ایک بات یہ تھی. تو یہ اس میں ایک بہت بڑی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علم پہ بڑھنے سے قرآن کے کنوکشن میں قرآن کا پر کنوکشن بڑھنا، علم کے بڑھنے سے قرآن پر کنوکشن بڑھنا، علم کے اضافے سے قرآن پر ایمان بڑھنا، یہ کتنی بڑی بات ہے.
دنیا کی جتنی بھی کتابیں پہلے زمانے کی ہیں، پہلے زمانے کی، تو جب علم بڑھا وہ ساری کتابوں سے لوگوں کا یقین ہٹ گیا. کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے اب پچھلی کتابوں میں سے جو ایز اے بیٹر بلیف تو لوگ مانتے ہیں اس کو، لیکن اس طرح نہیں مانتے کہ علم کی کسوٹی پہ پورا اتر چکا ہے اس کو سائنٹیفک بک کے طور پر مانتے ہوں وہ. تو ایک ایکسیپشن ہے قرآن کے ساتھ کہ جتنا زیادہ علم بڑھتا ہے اتنا زیادہ کنوکشن بڑھتا ہے قرآن کے سچائی پر. یہ کتنی بڑی بات ہے. کیا اس کے بعد بھی کوئی پروف چاہیے یہ ماننے کے لیے قرآن بک آف گاڈ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سنسیئر آدمی اس میں ڈاؤٹ کر سکتا ہے. یہ بات اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہے کہ قرآن بک آف گاڈ ہے. کہ علم کے جتنا بڑھے تو قرآن کی سچائی اور بھی کھلتی چلی جائے اور بھی کھلتی چلی جائے. تو سوائے خدا کے کون ایسی بک دے سکتا تھا جس میں یہ کوالٹی پائی جائے. اب میں آپ کو کچھ اور مثالیں دینا چاہوں گا. دیکھیے قرآن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اترا، ہاں یہ بات میں یہاں عرض کر دوں کہ قرآن جو ہے میں یہ نہیں مانتا کہ قرآن کوئی افضل کتاب ہے. قرآن محفوظ کتاب ہے، یعنی پریزروڈ کتاب ہے. جتنے بھی پیغمبر آئے سب خدا ہی کی کتاب لائے. قرآن جیسی کتاب بھی وہ بھی لائے، لیکن ان کی کتابیں پریزرو نہیں رہیں. تو میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ قرآن کوئی افضل کتاب ہے. ساری کتابیں ہی افضل تھیں جو پیغمبروں کے اوپر اتری. صرف یہ ایک بات ہے کہ قرآن ایک پریزرو بک ہے، محفوظ کتاب ہے. پچھلی کتابیں اگر محفوظ ہوتی تو ان میں بھی یہ صفت ہوتی کہ ان کی باتیں آج بھی پروف ہوتی چلی جاتی، ان کی کوئی بات ڈسکارڈ نہ ہوتی. تو چونکہ پچھلی کتابیں پریزرو نہیں رہ سکیں تو اس وجہ سے وہ ہمارے لیے یعنی ایک تاریخی کتاب بن گئی وہ. لیکن قرآن جو ہے اس کی لینگویج اس کا ٹیکسٹ دونوں پوری طرح محفوظ ہے، پوری طرح پریزرو ہے. اس کی لینگویج بھی وہی کا وہی ہے جو پہلے تھی اور اس کا ٹیکسٹ بھی وہی کا وہی ہے جو پہلے کا تھا. اس سینس میں کہتا ہوں قرآن کو پیش کرتا ہوں میں. تو گیا کہ قرآن پچھلی تمام کتابوں کا ہی ایک اگلا ایڈیشن ہے، ایک محفوظ ایڈیشن. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن اترا 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی اکٹھے یعنی اس طریقے سے نہیں ہوتا جیسے کہ ایک بک ہوا کرتی ہے اس طرح سے، بلکہ وہ جو کہتے ہیں کہ نجمن اترا، یعنی آخر یعنی پیریڈیکل بک تھا گیا کہ وہ تھوڑا تھوڑا اترتا رہا یہاں تک کہ وہ کمپائل کر کے ایک بک بنائی گئی. تو آج کا قرآن جو ہے وہ کمپائلیشن ہے. تو یہ کتاب اتری 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. اس وقت کیا پوزیشن تھی؟ اس وقت یہ تھی کہ اسٹرانومی نئی وجود میں آئی تھی. تب ایسٹرالوجی ہوا کرتی تھی. ایسٹرانومی کا ورڈ ہی اس وقت نہیں تھا دنیا میں. ایسٹرالوجی تھی اس وقت، اور ایسٹرالوجی تھی ساری کی ساری سپرسٹیشن تھا اس میں، سپرسٹیشن اور کچھ نہیں. جیسے اس زمانے کے لوگ سمجھتے تھے کہ آسمان میں جو ستارے ہیں تو وہ کوئی لگ بھگ 10,000 ہیں. آپ سوچیے کہ آج تو اتنے زیادہ ستارے معلوم ہو چکے ہیں کہ آپ گنتی نہیں کر سکتے، آپ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے. تو کتنا کم علم تھا انسان کو اس وقت کہ 10,000 ستارے مانتے تھے لوگ. اور یہ بھی پتہ نہیں تھا ان کو کہ ستارے بہت بڑے بڑے ہیں. یہاں تک کہ سمجھتے تھے کہ دیوتا لوگ جو ہیں تو دیوتا لوگ جو ہیں ان کا یعنی ان کی محفل سجانے کے لیے یہ لیمپ جلائے جاتے ہیں. یعنی ستاروں کو لیمپ سمجھتے تھے کیونکہ تب ٹیلیسکوپ نہیں بنی تھی، تب انسان نے یعنی جانا نہیں تھا اس کو. جو آبزرویشن ہوا ہے اب اس کا پتہ نہیں تھا انسان کو.
آج جو آبزرویٹری میں جس طرح سے دیکھا جاتا ہے تو وہ سب نہیں تھا اس زمانے میں. تو بہت ہی کم نالج تھی لوگوں کو اسپیس کے بارے میں, یونیورس کے بارے میں, اسٹار اور پلینٹس کے بارے میں بہت ہی کم نالج تھی. اسی لیے ایسی سی باتیں مان لی تھی ان لوگوں نے, جو ایسی باتیں مان لی تھی جو یعنی جن کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو بعد کے زمانے میں جیسے کہ جو لوگ یہ مانتے تھے کہ ستارے جو کوئی لیمپ ہیں جو رات کو جلائے جاتے ہیں, تو وہ ظاہر ڈسکارڈ ہو گیا. وہ جو لوگ مانتے تھے کہ وہ ہارڈلی 10,000 ستارے ہیں, وہ سب ڈسکارڈ ہو گیا. وہ تو قرآن جو ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ دیکھ سکتے جو بعد کا علم جس کو ڈسکارڈ کر دے, بلکہ وہ اس کی یعنی سرٹیفائی کرتا چلا جا رہا ہے, اس کی تصدیق کرتا چلا جا رہا ہے. اب میں ایک بات آپ کو کہوں گا, اس پر آپ غور کیجئے کہ اس زمانے میں جو کانسیپٹ تھا یہ تھا کہ سب کچھ میٹر ہے. یونان میں یعنی گریس میں ایک فلاسفر پیدا ہوا جس نے ایٹم کا کانسیپٹ دیا. ایٹم یعنی ہر چیز جو ہے ٹائنی ایک مادے سے بنی ہے جس کو ایٹم کہا اس نے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آخر میں وہ ہیں میٹر ہیں. تو میٹر کا جو یونٹ ہے وہ ہے ایٹم, اور ایٹم جو ہے ٹھوس ہے. اس کو عربی کتابوں میں لکھا گیا تھا جزء لا یتجزا, ٹھوس. ساری یونیورس جو ہے ساری چیزیں ٹھوس چیزوں سے بنی ہیں. تو نیوٹن کے زمانے میں یہ بحث ہوئی کہ لائٹ کیا چیز ہے. لائٹ جو ہے دیکھنے میں ٹھوس لگتی نہیں. تو نیوٹن نے کیا کہا, اس کو بھی اس نے مٹیریل چیز بتا دیا. تو اس کا جو تھیوری ہے اس کو کہا جاتا ہے کارپسکلز تھیوری آف لائٹ, یعنی روشن ذرات. یعنی اس کا ماننا یہ تھا کہ روشن پارٹیکلس ہیں, یعنی مٹیریل پارٹیکلس جو نکلتے ہیں اس سے, لیمپ سے یا اس سے جو آپ جلاتے ہیں, وہ فضا میں بکھر جاتے ہیں. تو روشنی کو اس نے کہا مادی ذرات, روشن مادی ذرات, جو کہتے تھے کارپسکلز تھیوری آف لائٹ. تو ایک مدت گزری ہے جب کہ نیوٹن کا یہ نظریہ چھایا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ردرفورڈ پیدا ہوا, آئنسٹین پیدا ہوا, اور دوسرے لوگ پیدا ہوئے. انہوں نے ایٹم کو جو ریسرچ کی تو ایٹم اسپلٹ ہو گیا. ایٹم بھی ٹوٹ کر کے معلوم ہوا کہ ایٹم کوئی یونٹ نہیں ہے, مٹیریل ورلڈ کا یونٹ نہیں ہے. جب ٹوٹا تو معلوم ہوا کہ اس میں تو الیکٹران پروٹون ہیں, وہ دکھائی نہیں دیتے. تو سارا ورلڈ جو ہے کیا بن گیا, ان آبزرویبل ڈانس آف الیکٹران. ایک سائنٹسٹ کے لینگویج میں ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ یہ جو مٹیریل ورلڈ ہمارا ہے وہ ہے ان آبزرویبل ڈانس آف الیکٹرانس. یہ بن گیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب قرآن آیا تو کیا ہوا, قرآن نے جو کانسیپٹ دیا اس میں ہر چیز انسین تھی. خدا انسین ہے, گاڈ جو ہے ایک انسین ہستی ہے. جو ریویلیشن آتا ہے پرافٹ کے پاس وہ انسین ہے. اینجل انسین ہے, پیراڈائز انسین ہے, ہیل انسین ہے. جو سارا ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ ہیئر آفٹر, وہ سب انسین ہے. تو انہیں انسین چیزوں پر بیس کیا قرآن نے اپنے سسٹم کو. قرآن کا جو بلیف سسٹم ہے وہ انسین چیزوں پر بیس کرتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ علم جو ہے, انسان کا علم ہے, ہیومن نالج, وہ بیس کر رہی تھی سین چیزوں پر, آبزرویبل چیزوں پر, یعنی ایٹم پر. وہ مان رہے تھے کہ سارا جو ہے یونیورس آف فیکٹ جو ہے وہ ایٹم کا مجموعہ ہے, یعنی آبزرویبل چیز ہے سب کچھ.
اس کے مقابلے میں جو پیش کیا قرآن نے، تو وہ ایسے بلیف تھے، ایسے ایسی باتیں تھیں جو آبزرویبل نہیں تھیں. تو تو اس کو معنی کہ آبزرویبل دنیا میں ان آبزرویبل دنیا کا میسج دیا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ فیکٹ جو ہے وہ آبزرویبل ہے، لیکن نہیں، فیکٹ ان آبزرویبل ہے. اب یہ بالکل ہی یعنی کنٹراڈکشن تھا علم انسانی میں اور علم قرآنی میں. علم انسانی میں اور علم قرآنی میں کنٹراڈکشن تھا. یہ چرچا 1000 سال تک چلتا رہا. یہ کنٹراڈکشن 1000 سال تک چلتا رہا. لوگ یہ سمجھتے رہے کہ قرآن کا جو بلیف سسٹم ہے یا قرآن کا جو آئیڈیالوجی ہے، وہ آئیڈیالوجی علم انسانی سے پروو نہیں ہو سکتی. یہ ہیومن نالج سے اس کو پروو نہیں کیا سکتا، کیونکہ ہیومن نالج بیس کرتی ہے آبزرویبل چیزوں پر. یہاں پر سب کچھ ان آبزرویبل ہے، نہ دکھائی دینے والا. لیکن جب ایسا ہوا، یعنی یہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی آئنسٹین سے پہلے ساری ریسرچ انسان جو چلتی تھی وہ مائکرو ورلڈ پہ چلتی تھی. لیکن جب ایٹم ٹوٹ گیا تو ساری ریسرچ کہاں پہنچ گئی؟ مائکرو ورلڈ پہ پہنچ گئی. تو مائکرو ورلڈ جو تھا وہ آبزرویبل تھا، لیکن مائکرو ورلڈ جو آبزرویبل نہیں، کیونکہ یہاں تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا، ان یہ ان آبزرویبل ڈانس آف الیکٹران بن گیا جو آبزرویبل نہیں ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں پہلے سمجھتے تھے لوگ کہ ایٹم سے بنی ہیں، تو سمجھا جاتا تھا کہ چیزیں آبزرویبل ہیں. لیکن جب ایٹم ٹوٹ گیا اور ریڈیوس ہو کر الیکٹران بن گیا تو وہ آبزرویبل نہیں رہا. اب اس کی وجہ سے لاجک میں ایک بہت بڑا چینج آیا. لاجک میں وہ کیا؟ اس سے پہلے لاجک جو ہے یہ تھی جو کہتے ہیں لاجیکل پازیٹیوزم کی فلاسفی جو تھی، وہ سارا کا سارا اس کا بیس اس پر تھا کہ وہی چیزیں ریئل ہے جو دکھائی دیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ لاجک جو بھی آپ قائم کریں وہ دکھائی دینے والی چیزوں پر قائم ہوگی. جو چیز دکھائی نہ دے اس پر کوئی لاجک قائم نہیں ہو سکتی ہے. تو ریزننگ جو تھی وہ بیس کرتی تھی دکھائی دینے والی چیزوں پر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انفرینشیل آرگومنٹ کو ویلڈ نہیں مانا جاتا تھا پہلے. ڈائریکٹ آرگومنٹ یعنی جو دکھائی دے چیز اس پر جو آرگومنٹ کیا جاتا تھا، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ آرگومنٹ. تو ڈائریکٹ آرگومنٹ تو ویلڈ تھا، لیکن انفرینشیل آرگومنٹ جو ہے ویلڈ نہیں تھا، کیونکہ اس میں ہمیں ماننا پڑتا تھا وہ چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. لیکن جب ایٹم اسپلٹ ہو گیا، جب پتہ چلا کہ ساری دنیا ہی الیکٹران کا ایک ڈانس آف الیکٹران ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انفرینشیل آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ آرگومنٹ بن گیا. کیونکہ الیکٹران کو بھی آپ بتا نہیں سکتے بغیر انفرینس کے. اگر آپ یہ بتانا چاہیں کہ دنیا جو ہے الیکٹران پروٹون کا مجموعہ ہے، تو آپ کو انفرینشیل آرگومنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر دیکھ سکتے نہیں آپ اس کو، آبزرویشن میں آتا نہیں ہے وہ، آپ تول نہیں سکتے اس کو، میجر نہیں کر سکتے اس کو، ناپنے اور تولنے کے لینگویج میں آپ بیان نہیں کر سکتے. تو اس معنی کچھ ایفیکٹ کو لے کر کے آپ انفلوئنس کرتے ہیں. کچھ ایفیکٹ جیسے کہ ایکس رے مشین میں آپ جائیں تو وہاں پر آدمی آپ کھڑا کرے گا، آپ کو ایک سوئچ دبائے گا تو آپ دیکھیں کہ آپ کا فوٹو آ گیا. لیکن کیسے فوٹو آ گیا؟ اس مشین اور آپ کی جو ڈسٹینس ہے وہاں تو ویکیوم دکھائی پڑتا ہے. مشین یہاں ہے، وہاں اسے سوئچ دبائی، آپ یہاں کھڑے ہیں، اس کے بعد آپ کا فوٹو آ گیا اس پر ایک پلیٹ پر. تو یہ کیسے ہوا ایسا؟ تو مانا جاتا ہے کہ ان سین ریز کے ذریعے ہوا، کیونکہ وہ ان سین تھیں، کوئی نام نہیں دے سکتے تھے، اسے کہا جائے ایکس ریز. ایکس ریز اس کا نام دے دی گیا، ایکس رے کوئی مطلب نہیں ہے.
تو اب چونکہ ایسی چیزیں ہمارے جاننے میں آئیں جو دکھائی نہیں دیتی پھر بھی وہ ہیں، وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں، کہ ہم ریز کو دیکھ نہیں رہے ہیں، ایکس ریز کو، لیکن اس کا افیکٹ وہاں پر پلیٹ پر آ رہا ہے. اس طرح سے یعنی افیکٹ کو دیکھ کر کے اس پر اس کو پروو کرنا، افیکٹ کو دیکھ کر کے استدلال کرنا، یہ ہے انفرینشیل آرگومنٹ. تو انفرینشیل آرگومنٹ کو سائنس میں ویلڈ مان لیا گیا. کیوں؟ اگر نہ مانے ویلڈ تو ساری سائنس ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر سائنٹسٹ انسسٹ کرے کہ میں انفرینس کو نہیں مانتا، میں ڈائریکٹ آرگومنٹ ہی کو مانوں گا، تو ساری سائنس کو لپیٹ ڈالنا پڑے گا. تو اس زمانے کی جو ماڈرن سائنس ہے وہ سب بیس کر رہی ہے انفرینشیل آرگومنٹ پر. اب دیکھیے کہ اب پیچھے جائیے آپ، جس زمانے میں قرآن اترا تب کیا زمانہ تھا؟ وہ یہ زمانہ تھا کہ چیزیں جو ہیں اپنے آخری نیچر مٹیریل ہیں، اس لیے ڈائریکٹ آرگومنٹ ہی ویلڈ آرگومنٹ ہے. لیکن علم کا دریا آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گیا، یہ پتہ چلا کہ نہیں، چیزیں آخری اس میں مٹیریل نہیں ہے، آخری اس میں الیکٹران پروٹون ہے جو آبزرویبل نہیں ہے وہ. تو اس وقت علمی دلیل نہیں قائم ہو سکتی تھی قرآن کے اوپر، کیونکہ وہ اویلیبل نہیں تھی علمی دلیل اس پچھلی تاریخ کے مطابق. اب جو زمانہ آ گیا، علمی دلیل اویلیبل ہو گئی، علمی ریزننگ اویلیبل ہو گیا، کیونکہ سائنس میں بھی اور انسانی جو علم ہے اس میں بھی انفرینشیل آرگومنٹ کو ویلڈ مانا جا چکا ہے، اور وہی آرگومنٹ اویلیبل ہے قرآن میں یا اسلام میں. تو یہاں پہ وہ ڈفرینس ختم ہو گیا، وہ ڈفرینس ختم ہو گیا. اب بتائیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن نے اعلان کیا تھا کہ چیزیں اپنی آخری اعتبار سے آبزرویبل نہیں ہیں، اور علم انسانی کہہ رہا تھا کہ نہیں آبزرویبل ہیں. لیکن جب بات کو اگلا چیپٹر کھلا، علم کا اگلا چیپٹر، تو معلوم ہوا کہ قرآن کا جو کلیم تھا وہ صحیح تھا، چیزیں آبزرویبل نہیں ہیں. بغیر آبزرویشن کے ہمیں ان کے انفلوئنس کر کے جاننا پڑے گا. اگر ہم انسسٹ کریں آبزرویشن پر تو ہم کیونکہ دیکھتے نہیں، اس لیے ہم مان بھی نہیں سکتے اس کو. تو کتنی بڑی بات ہے کہ انفلوئنشل آرگومنٹ جو اس وقت ویلڈ نہیں مانا جاتا تھا، اب اس کو ویلڈ ماننا پڑا انسان کو، اور قرآن کی بات ہی آخر میں پریویل کر گئی. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو یہ پروو کر رہی ہیں کہ قرآن بک آف گاڈ ہے. کیوں؟ بک آف گاڈ ہی یعنی خدا ہی سمجھ سکتا تھا کہ ہسٹری کدھر جا رہی ہے، ہسٹری آف تھاٹ کدھر جا رہی ہے، یعنی ریور آف نالج کدھر بہہ رہا ہے. ریور آف نالج جو ہے وہ آگے ڈس پروو کرے گا یا پروو کرے گا اسلام کی سچائیوں کو. تو ریور آف نالج کدھر بہہ رہا ہے اور یہ ہسٹری آف تھاٹ کدھر جا رہی ہے، پیشگی طور پر جاننا، ان ایڈوانس جان لینا، یہ صرف خدا ہی کر سکتا تھا، انسان نہیں کر سکتا تھا. اس لیے ایسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے جس میں کہ یہ کوالٹی پائی جاتی ہو کہ بعد کی ہسٹری اس کو پروو کرتی چلی جائے، اس کو ری اسٹیبلش کرتی چلی جائے. اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی سنسیئر ہو اس کو ماننا پڑے گا کہ قرآن بک آف گاڈ ہے. جب بک آف گاڈ ہے تو اسی کو اپنے لیے بک آف گائیڈ ماننا پڑے گا، اسی سے اپنی زندگی کا راستہ لینا ہوگا. اس کے ساتھ کوئی دوسرا چوائس ہمارے لیے نہیں ہے. اس کا دوسرا چوائس سمجھ کیا کرے گا؟ ہم کو ڈسٹرائے کرے گا، ہمیں تباہ کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. We have a question here. Person has not mentioned his name. The question is, Islam فریب سے نجات کا نام ہے. Can you devote a special session on this topic, covering this in entirety? فریب سے نجات کا نام ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ پتہ نہیں، ہم تو سمجھے نہیں اس کا مطلب.
اسلام فریب سے، میں تو نہیں یہ سینٹینس بولا ہوں. ہاں؟ What does this mean? جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ یہ observable reality and unobservable reality. There are so many other things which we consume as a reality. There are so many wants that we consume is our want, but those are not want. We have been misguided. So unless we share those misguided faith in us, we cannot reach to Islam. And what are the cases in Islam which tells this is belongs to deceit and illusion, which are satanic in their. جیسے گاڈ نے آدم اور حوا کو بولا کہ میں آپ کو جو بول رہا ہوں وہی آپ کا آبجیکٹو، لیکن وہ شیطان کے فریب میں آئے اور انہوں نے وہ گندم کو ٹیسٹ کیا. تو شیطان اور خدا میں فرق حقیقت اور فریب کا ہی نظر آتا ہے کہ خدا حقیقت ہمیں بتاتا ہے اور شیطان فریب بتاتا ہے. ہاں ٹھیک، میں سمجھ گیا. قرآن میں اس کے لیے جو ورڈ آیا ہے وہ ہے تزئین. جس سینس کو آپ نے بتایا ہے اس میں فریب سے، اسی کے لیے آیا ہے تزئین، یعنی غلط بات کو بیوٹیفل طریقے سے پیش کرنا. تو قرآن جو ہے سچائی کو بتاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ سچائی سے ہٹ جائیں، لیکن جو ہٹانے کے لیے جو کرتا ہے کیا، وہ اس کو بیوٹیفل ورڈنگ کے ساتھ پیش کرتا ہے، یعنی جسٹیفائڈ وے میں. دیکھیے انسان کا جو مائنڈ ہے وہ جسٹیفیکیشن چاہتا ہے. مین از این ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل. کہ جب تک اس کو آپ اس کے مائنڈ کو یہ نہ بتائیں کہ یہ کانسیپٹ جسٹیفائڈ کانسیپٹ ہے، تب تک کوئی پکڑے گا نہیں اس کو. اسی کو کہتے ہیں تزئین، یعنی بیوٹیفیکیشن. تو اس بیوٹیفیکیشن سے باہر آنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. یہ خود ہی آدمی کر سکتا ہے، کوئی باہر کا آدمی نہیں کر سکتا. کہ شیطان جو بیوٹیفائی کرتا ہے رانگ آئیڈیاز کو، تو انسان کا مائنڈ اس کو پکڑ لیتا ہے. آدمی خود ہی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اس کو یعنی پہچانے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، آج کل جتنے لڑکے ہیں بوائے اینڈ گرلز، وہ سب کے سب ایک فریب میں مبتلا ہے. وہ فریب کیا ہے؟ فریڈم. ہم کو فریڈم چاہیے. یہ ایک جھوٹا ورڈ ہے. سارے دنیا بھر میں جتنے بھی لڑکے ملیں گے آپ کو، لڑکے لڑکیاں، سب کا فریب کیا ہے؟ فریڈم فریڈم فریڈم. دیکھیے اصل چیز فریڈم نہیں ہے. اصل چیز ہے اپنے مائنڈ کو انفولڈ کرنا. آپ فریڈم لے کر کے ہوا کریں زندگی بھر، تو کیا ملا آپ کو؟ فریڈم لیا آپ نے، آپ 50 برس تک زندہ رہے، ہوا کرتے رہے، تو ملا کیا آپ کو؟ تو جانچیے ریزلٹ سے. فریڈم کلچر سے کیا ملا اس کو دیکھیے. کیا آپ اپنے مائنڈ کو انفولڈ کر پائے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنی اسپیچ میں، ہر آدمی ہر مومنٹ میں یا تو اپنے آپ کو کریٹیو مائنڈ بناتا ہے یا ان کریٹیو مائنڈ بناتا ہے. ہر مومنٹ ایک پروسیس ہے جو ہر صبح شام آدمی کے اندر جاری رہتا ہے. اس سے جانچیے، یعنی آپ فریڈم کے کرائٹیریا سے مت جانچیے. اسے جانچیے کیا میری کریٹیوٹی بڑھ رہی ہے یا ان کریٹیوٹی بڑھ رہی ہے. یعنی فریڈم ایبسلوٹ سینس میں لے لیا ہے آج کل کے لوگوں نے، بس فریڈم ہے تو سب کچھ ہے. یعنی مائنڈ ڈیولپ کر رہا سب کچھ ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو رہا سب کچھ ہے وہ. تو یہ جو کرائٹیریا غلط لے لیا آج کل لڑکوں نے، لڑکوں لڑکے دونوں نے. بس ہوا کریں گے، سمجھتے ہیں کہ فریڈم تو ملی ہوئی ہے ہم کو، اپنے پیرنٹ کو مانیں گے نہیں، کیونکہ پیرنٹ جو کچھ نہ کچھ روک ٹوک کرتے ہیں. ایک بہت عجیب حدیث ہے جو اس بات کا پروف ہے کہ پرافٹ محمد سچ مچ پرافٹ تھے. وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا
آپ سوچیں کہ جب پرافٹ آئے تھے تب ماں باپ کو پوجا جاتا تھا، ماں باپ کو پوچھا تھا تو اس زمانے میں کوئی یہ نہیں سوچ بھی سکتا تھا کہ ماں باپ سے الگ چلا جائے. جو ماں باپ کہتے وہی کرنا ہے، جو کہتے وہی کرنا ہے. آپ ناولوں پڑھ سکتے ہیں، ہسٹری میں پڑھ سکتے ہیں اس کو، کہ اس زمانے میں ماں باپ کو یہ سوچ نہیں سکتا تھا کوئی لڑکا یا لڑکی کہ ماں باپ کی بات کو نہ مانے. اس زمانے میں رسول اللہ نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ یہ حال ہوگا لڑکوں کا کہ وہ اس میں یہ ورڈ آیا ہے، یہ ورڈنگ آئی ہے کہ بر صدیقہ و جفا اباہ، بر صدیقہ و جفا اباہ، یعنی اپنے دوستوں کے تو خوب وہ اچھا طریقے سے رہے گا، دوستوں کے ساتھ خوب اچھے طریقے سے رہے گا، لیکن اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانے گا. اس وقت یہ بات کی جب کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ اچھا بن کر رہے گا خوب اور ماں باپ کی بات نہیں مانے گا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ خدا کی طرف سے ان کو بات بتائی گئی تھی. وہی زمانہ آج کل کا ہے. آپ دیکھیے بچوں کو، آج کل بچے جو ہے ماں باپ کی بات نہیں مانتے اور دوستوں میں خوب ہوا کرتے بیٹھ کر کے، خوب دوستوں سے کمفرٹیبل رہتے ہیں. دوستوں کے ساتھ کمفرٹیبل رہنا اور ماں باپ کی بات نہ ماننا، یہ کتنے پہلے بتایا گیا تھا حدیث میں کہ ایسا ہونے والا ہے. یہ سیٹنک بات ہے. سیٹنک بات کیوں ہے؟ کہ دوستوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کوئی بہت ہی ٹھوس ڈسکشن تو ہوتا نہیں، کوئی میتھمیٹکس کا فارمولا تو وہاں ڈسکشن میں آتا نہیں، کوئی سائنس پر تو بات چیت ہوتی نہیں، بس ہوا ہوتا ہوا، چائے پی رہے ہیں ہوا، کافی پی رہے ہیں ہوا، کھا پی رہے ہیں ہوا. اس معنی کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اسٹپڈ بنا رہا ہے، ان کریٹو بنا رہا ہے، اپنے مائنڈ کی انفولڈنگ ہونی چاہیے وہ روک رہا ہے اس کو. یاد رکھیے کہ ایک سیکنڈ بھی اگر آپ نے کوئی دوسرا کام کیا تو آپ نے اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کیا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ڈسٹریکشن ہے. یہ پروسیس ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے کریٹو مائنڈ بنے، آپ کا مائنڈ جو ہے اس میں ڈیولپمنٹل پروسیس چلے، آپ کے مائنڈ کے سیلز جو ہیں وہ انفولڈ ہوں، یہ اصل چیز. لیکن یہ فرینڈ کلچر جو ہے اس پہ ڈسٹریکشن کرتا ہے. فرینڈشپ کلچر سپر ڈسٹریکشن ہے اس پروسیس میں. اب کتنا بڑا لاس ہے کہ ایک آدمی کو جو چانس ملا تھا اس دنیا میں کہ اپنے مائنڈ کو انفولڈ کرے، کریٹو مائنڈ بنے، اس کو وہ فرینڈشپ کلچر میں جا کر کے اس کو یعنی دریا میں بہا رہا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہے دیکھیے، یاد رکھیے، ایسے لوگ کبھی بھی پیراڈائز نہیں پائیں گے. کیوں؟ پیراڈائز کس کے لیے ہے؟ پیراڈائز ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے تو پورے فلفلمنٹ کے ساتھ جی سکیں وہ، اسی لیے ہے. تو اب آپ نے اپنے مائنڈ کو انفولڈ کیا ہی نہیں، اپنے مائنڈ کو اینیمل مائنڈ بنائے رکھا آپ نے، تو وہاں پر آپ کو پیراڈائز میں کوئی جگہ ملے گی کیا؟ اسٹپڈ لوگوں کے لیے جگہ ہے پیراڈائز میں؟ پیراڈائز میں اسٹپڈ لوگ نہیں داخل کیے جائیں گے، ان کریٹو لوگ نہیں پیراڈائز میں انٹری پائیں گے. پیراڈائز میں انٹری ان کو ملے گی جنہوں نے اپنے مائنڈ کو انفولڈ کیا، اپنے مائنڈ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو انفولڈ کیا. تو ایک منٹ بھی آپ کو افورڈ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے مائنڈ کی کریٹیوٹی کو، مائنڈ کے ڈیولپمنٹ کو ہالٹ کر دیں. تو یہ سب ہو رہا ہے آج کل، شاپنگ اور آؤٹنگ اور ڈیٹنگ اور جناب یہ ہوٹلوں پہ جا کے کھانا پینا اور فرینڈشپ چلانا، ہوا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے ڈسٹریکشن. لیکن کتنا بڑا لاس ہے انسان کے لیے کہ وہ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو یعنی بزی کر کے اپنے مائنڈ کے انفولڈنگ کو روک رہا ہے، یعنی اینیمل لیول پہ جی رہا ہے وہ. تو مرنے کے بعد وہاں بھیڑ بکری طور پر ہوگا. تو پیراڈائز بھیڑ بکری کے لیے تو ہے نہیں، اسٹپڈ لوگوں کے لیے پیراڈائز نہیں ہے.
پیراڈائز صرف ان کے لیے یاد رکھیے جو رات دن اپنے مائنڈ کو انفولڈ کرنے میں لگے ہوئے ہوں. صرف ایک الاؤنس ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو سپوز صرف 30 ایئرس کی زندگی ملی, 30 ایئرس مر گئے آپ, تو خدا آپ کی انفولڈنگ کر دے گا. 30 سال تک آپ لگے رہے اس میں, اپنے مائنڈ کو انفولڈ کرنے میں, تو 30 سال کافی نہیں تھے, 30 سال زیادہ چاہیے اس کے لیے. تو اگر آپ اپنی طرف سے ایفرٹ کیا تھا آپ نے, لیکن 30 ایئرس میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا, آپ مر گئے, ایسے لوگوں کے لیے خدا یہ بلیسنگ دے گا کہ جو نہیں کر سکے تھے وہ اس کو کر دے گا. لیکن جو لائف ملی تھی آپ کو 30 ایئرس 40 یا 50 ایئرس کی, اس میں اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو انفولڈ نہیں کیا تو ایسے لوگوں کے لیے ہیل ہے, ایسے لوگوں کے پیراڈائز نہیں ہے. پیراڈائز ان لوگوں کے لیے جو پورے مائنڈ کے ساتھ جی سکتے ہوں. بیوقوفوں کے لیے پیراڈائز نہیں ہے. اس کو اچھے طرح سمجھ لیجیے. کریٹو مائنڈ صرف پیراڈائز جائیں گے, وہ لوگ جائیں گے پیراڈائز میں جنہوں نے اپنے مائنڈ کو انفولڈ کیا ہو, اپنی کیپیسٹی کو خوب بڑھایا ہو. جیسے آپ دیکھیے انڈیا میں ملٹی نیشنلس آئی ہیں جو مہینے میں لاکھوں لاکھ روپے دیتی ہیں. ہمارے نوجوانی کے زمانے میں 100-200 روپے کوئی پاتا تھا سیلری, بہت سے بہت کسی کو ملتی تھی 500 روپیز ملتی تھی. آج 5 لاکھ اور 10 لاکھ اور 1 کروڑ روپے ملتا ہے. وہ کس کو ملے گا؟ جنہوں نے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کیا ہو اس کو ملے گا. یہ تو کہ مدرسے میں جو سے پڑھا ہو اس کو لا کر ملٹی نیشنل میں دے دیں گے جگہ. وہ تو جنہوں نے اپنے آپ کو اس اسکل میں وہ اسکل پیدا کی ہو, وہ ڈگری لی ہو جس کی جو ضرورت ہے جس کی ملٹی نیشنلس کو, تو وہ اپنا جگہ دیں گے. وہ ٹھیک ہے, معاملہ آخرت میں ہوگا کہ خدا کو وہ انسان چاہیے جو پوری کیپیسٹی کے ساتھ جی سکتا ہو. یہ مائنڈ میں جو کیپیسٹی خدا نے دی ہے اس پوری کیپیسٹی کے ساتھ جو جی سکتا ہو اس کے لیے پیراڈائز ہے, کہ وہ اس میں انجوائے کر سکے گا, وہ اس کے آرٹ کو سمجھے گا, اس کی بیوٹی کو وہ سمجھ سکے گا. نہیں تو کچھ نہیں. میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں, ایک سچا قصہ, اٹلی کا قصہ ہے. ایک آرٹسٹ تھا, کچھ آرٹ ورک اس کے تھے, اس نے پینٹنگ وغیرہ کی تھی. تو بازار میں بیٹھا تو کوئی خریدار نہیں آیا, کئی دن بیٹھا رہا, کوئی بھی خریدار نہیں آیا. ایک دن ایک آدمی آتا ہے اور اس کو کچھ لے کر کے, جیسے کہ 100 روپیہ فرض کیجیے, وہاں کا سکہ جو تھا اٹلی کا, کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک دے دو, ایک پکچر اس میں سے. تو اس نے کہا کون سا پکچر؟ کہ کوئی بھی دے دو 100 روپے میں. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ جانتے نہیں کہ واٹ از آرٹ. تو بات کیا تھی, اس کے بھائی نے اس کو 100 روپے دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ, بیچارہ میرا بھائی جو ہے بیٹھا ہوا ہے, کوئی خریدار نہیں آتا, تو تم جا کر خرید لاؤ تاکہ ان کو کچھ اس کے انکریجمنٹ کے لیے. تو اس نے دیا نہیں, ان کو لوٹا دیا ان کو. مجھے ایسے آدمی کے ہاتھ میں اپنا آرٹ بیچنا نہیں ہے. تو خدا بھی ان لوگوں کو لوٹا دے گا کہ میری جو پیراڈائز ہے وہ لوگوں کے لیے ہے جو اس میں اس سے آرٹ کو سمجھا, آرٹ اس میں جو ہوگا, یعنی جو سپر آرٹ ہوگا پیراڈائز میں. ایک چیز جو پیراڈائز کے سپر آرٹ کو جو سمجھ سکیں اور تبھی وہ انجوائے کر پائیں گے. تو جو لوگ دنیا میں فرینڈشپ کلچر میں جئیں, شاپنگ اور یہ اسی تھرڈ کلاس چیزوں میں جئیں, اور اپنے مائنڈ کو وہ ڈیولپ نہ کریں, اپنے مائنڈ کو انفولڈ نہ کریں, تو کبھی بھی وہ پیراڈائز میں انٹری نہیں پائیں گے. کیونکہ پیراڈائز بھیڑ بکری کا باڑا نہیں ہے. بھیڑ بکری کا کوئی وہ نہیں ہے, جتنی بھیڑ بکری سب سے داخل کر دو. تو یاد رکھیے, جو لوگ کہ ایسی زندگی گزاریں کہ شیطان کی بیوٹیفیکیشن میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا دے. سب سے بڑا جو شیطان کا بیوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ فریڈم کے لیے ہوا ہے. سب کے مائنڈ میں بڑا ہوا فریڈم فریڈم فریڈم. بھائی فریڈم ڈسٹریکشن ہے, ایسی چیز فریڈم نہیں ہے. ایسی چیز ہے کہ آپ جانیں کہ میرے مائنڈ کی کیپیسٹی کیا ہے, میں کیسے اس کو انفولڈ کر سکتا ہوں, اور پھر اس کام میں لگائیں, اپنے آپ کو لگائیں.
تو جو آدمی شیطان کے بیوٹیفیکیشن سے بچا اور اپنے آپ کو لگایا اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرنے میں، وہی وہ انسان ہے جو خدا کے یہاں پیراڈائز میں انٹری پائے گا. There are two questions from Mohammad Shaukat Ali. The first question that he has asked is, should we give more importance to intellectual development or spiritual development? دیکھیے پہلے زمانے میں یا ابھی بھی جو لوگ ہیں دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں، مجھ کو چھوڑ کر کے میں اس کو الگ نہیں سمجھتا. اسپریچول فیلڈ کو الگ مانا جاتا تھا اور انٹلیکچوئل فیلڈ کو الگ مانا جاتا تھا، ابھی مانا جاتا ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اسپریچولیٹی جو ہے اس کا تعلق ہارٹ سے ہے اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا تعلق مائنڈ سے ہے. میں اس کو بیس لیس سمجھتا ہوں. تو ان لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ وہ ایکسٹیسی کو سمجھتے ہیں اسپریچولیٹی، یعنی اسپریچول ڈیولپمنٹ کا ان کے نزدیک جو کرائٹیریا ہے وہ ہے آپ ایکسٹیسی ملے. ایکسٹیسی میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی. میں کئی بار یہ بات بول چکا ہوں اس سبجیکٹ پر. تو میرے نزدیک نہ صرف اسپریچولیٹی بلکہ ہر چیز کا تعلق مائنڈ سے ہے. مائنڈ ہی تھنک کرتا ہے، یعنی تھنکنگ جو پروسیس ہے وہ صرف مائنڈ میں چلتا ہے. اسی سے لو، نفرت، محبت، اسپریچولیٹی جو کچھ بھی آتی ہے وہیں سے آتی ہے. تو میں الگ الگ نہیں مانتا اس کو. جو لوگ الگ الگ مانتے ہیں وہ ان کا یہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہارٹ جو ہے وہ صرف پمپ کرتا ہے خون کو اور کوئی اس کا فنکشن دوسرا نہیں ہے. تھنکنگ کا سارا پروسیس مائنڈ سے جڑا ہوا ہے اور تھنکنگ کر کے جو آدمی اپنے کو ڈیولپ کرتا ہے اسی کا ایک وہ آسپیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپریچولیٹی. مائنڈ اور ہارٹ دو چیز ہے. ایک سول بھی تو ہے، سول کو بھی تو باڈی سے الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. یہ آپ نے کہا ہارٹ کا میں نہیں مانتا، یہ میں مائنڈ کو ٹوٹلی امپورٹنس دے رہا ہوں کہ مائنڈ سے لوگ ڈیولپ کیے. مرنے کے وقت تو لوگ بہت کہا کہ میں البرٹ آئنسٹین مرا، آپ کے انڈین جتنے بھی انٹلیکچوئل ہے، جتنے مائنڈ جس نے ڈیولپ کیا انٹلیکچولی، وہ انتم میں مرنے وقت اس کو بڑا دکھ ہوا. تو ہم اتنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کر کے اگر دکھ سے ہم مرتے تو بیکار ہے. پھر تو ہم اسپریچوئل اور ہارٹ اور سول کو ہم جانتے زیادہ امپورٹنٹ ہم سمجھتے. دیکھیے میں نہیں مانتا کہ سول کوئی الگ چیز ہے. جو لوگ مانتے ہو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ لوگ بتائیں گے آپ کو. میں صرف مائنڈ کو مانتا ہوں بس. مائنڈ ہی سول بھی ہے، مائنڈ ہی اسپریچولیٹی بھی ہے، مائنڈ سب کچھ ہے. اور جو دکھ میں جیے مرے تو وہ تو چاہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہوتا تب بھی دکھ پڑتے. وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے تھوڑی تو دکھ میں مرے. وہ ان کے فلاسفی، زندگی کی فلاسفی ان کے پاس نہیں تھی. کرشن پلان آف گاڈ کا علم نہیں تھا ان کو تھا. اس لیے اس سے اس کو نہ جوڑیے آپ. غریب بھی مرے گا دکھ میں، وہ بھی مرے گا دکھ میں. کیوں؟ اس کے پاس فلاسفی آف لائف نہیں ہے. وہ جانتا نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہے. وہ جانتا نہیں کہ گاڈ کی اسکیم آف تھنک کیا ہے. تو اس کو اس سے جوڑیے آپ، اس سے نہ جوڑیے. His second question is, God is more near to us than the jugular vein. Please elaborate on this. اس کا مطلب وہی ہے جو دوسرے آیتوں اور حدیثوں میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہمارے ایگزسٹ کر رہا ہے. ان ڈویلنگ گاڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. خدا ہم سے الگ ہے، ہم الگ ہیں. لیکن خدا آل نوئنگ ہے، آل پاورفل ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اور کوئی چیز ایک ذرہ سے لے کر کے گلیکسی تک کوئی چیز اس کے پکڑ سے باہر نہیں ہے. اس سینس میں ہے کہ جیسے ہی ہم دعا کریں گے فوراً خدا سے ہمارا کنٹیکٹ ہوگا. اس سینس میں ہے. تو خدا جو آل پاورفل ہے اس لیے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم سے ہر وقت اس کا کنٹیکٹ ہو سکے. یہ نہیں کہ یہ ایگزسٹ کر رہا ہے، یہیں وہ رہ رہا ہے. ان ڈویلنگ گاڈ جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل غلط ہے، بیس لیس ہے. میں اس کو نہیں مانتا. This question is from Sadia. What is the difference between the freedom that is essential for intellectual development and the freedom that the youth run after? یوتھ جس فریڈم کی طرف بڑھ رہے وہ تو فریڈم ہے، وہ تو آدھار کی ہے.
دا ڈفرنس بٹوین انارکی اینڈ فریڈم. فریڈم تو ایک بہت ڈسپلن وے میں زندگی گزارنے کا نام ہے. وہ تو انارکی ہے, خام خواہ بک بک کر رہے ہیں, خام خواہ ہوا کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں فریڈم. فریڈم نہیں, وہ انارکی ہے. ٹوٹل فریڈم جو مانتا وہ آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دے, سورج کی طرف نکیڈ آئی سے دیکھے اپنا, تو نہیں کرے گا وہ ایسا. سورج کی طرف نکیڈ آئی سے نہیں دیکھے گا, آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا, وہ پتھر کھانے کی جب پتھر نہیں چبائے گا. تو فریڈم کیا چیز ہے؟ اگر ٹوٹل فریڈم کوئی چیز ہے, ایبسلوٹ چیز ہے, تو پتھر کھاؤ اور وہ پٹرول پیو, آگ میں ہاتھ ڈالو. تو میں بہرحال یہی مانتا ہوں کہ آج کل کا یوتھ جو ہے وہ کنفیوز کر رہا ہے کہ انارکی کو لیے ہوئے سمجھتا کہ ہم فریڈم کے لیے ہوئے ہیں. فریڈم تو بہت ہائی ڈسپلن ہے, بہت بڑی چیز ہے. فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہو, آپ اسٹڈی ہو, آپ سوچیں, آپ زندگی کو صحیح پلاننگ کریں. یہ ہے فریڈم. یہ فریڈم نہیں کہ بک بک کریں, خام خواہ ہوا کریں. اور آج کل کیا ہے, لڑکوں کو پیرنٹ جو ہے پیسہ دیتے ہیں, ان کی پیکٹ بھر دیتے ہیں, جا کر وہاں جا کر خوب کھاتے پیتے ہیں, اس کو فریڈم کر رہے ہیں ہم. ہمارے دلی میں ایک صاحب ہیں, شاید ابھی زندہ ہیں وہ, تو ان کی شاپ یہاں دلی میں ہے, بزنس کرتے ہیں. تو ان کی بیٹی ہماری لڑکی کے کلاس فیلو تھی, تو اس کو انہوں نے کہا پیسہ دیتے ہوئے کہ بیٹا تمہارے لیے تو کماتے ہیں, لیکن کما کما کے بچوں کو دینا یہ تو زہر ہے, زہر. کیوں؟ ایزی منی سب سے بری چیز ہے انسان کے لیے. سارے باپ جو ہیں ایزی منی کا کارخانہ بنے ہوئے ہیں. یعنی خود تو کمائیں گے محنت سے, اور بچوں کو دے دیں گے بلا محنت کا خرچ کرو. اس کو محنت سے کمانا اور بلا محنت خرچ کروانا, یہ فرامنا ہے اس زمانے میں. یعنی انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے لیے تو کماتے ہیں, اس معنی کیا ہوئے کہ محنت سے کماتے ہیں تاکہ تم جا کے پیسے کے نوٹ کو جلاؤ. ایک ہماری بیٹی گئی تھی گھر میں, تو انہیں رات کا وقت تھا اور بیٹا ابھی گھر میں آیا نہیں تھا. بیٹے کی ذمہ داری کیا, بیٹے کی ذمہ داری کیا, مطلب اس کو پیسہ دے دیا ہے, جا کے پھونکو کہیں, ہم اسے پوچھ نہیں سکتے. تو عجیب غریب معاملہ یہ ہے کہ باپ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ خوب کماؤ اور بچوں کو جیب میں نوٹ بھر دو تاکہ جا کے وہ پھونکیں اس کو, اور بچے سمجھتے ہیں کہ ہم فریڈم ہے ہم کو. میں سمجھتا ہوں کہ پورا کلچر جو ہے یہ غلط ہے. یہ ایزی منی سب سے بری چیز ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ بھی پیسہ نہ دیں تاکہ وہ محنت کرے, مشقت کرے. میں ایک بار گیا تھا وہاں پر ساؤتھ انڈیا میں, ایک کمیونٹی تھی, تو پتہ ہی چلا اس کمیونٹی کے بارے میں ایک بہت زبردست ان کے یہاں ایک ٹریڈیشن ہے, بچوں کو ایک پیسہ نہیں دیتے. وہ ان کو کرتے کیا ہے, کوئی سامان دے دیا کہ جا کے فوٹ پاتھ بیچو, جتنا آپ کماؤ گے وہ تمہارا پیسہ ہے, ہم تو کچھ نہیں دیتے. تو ہر بچہ, اسکول جانے والا بچہ بھی شام کو فٹ پاتھ پر دکان لگاتا ہے, وہاں جو کماتا ہے اس سے اس کا خرچ چلاتا ہے وہ. تو اس کو مانے کہ بچپن سے وہ سکھاتے ہیں کہ بلا محنت کی کمائی جو ہے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا کلچر ہے کہ بلا محنت کے سیکھ بچوں کو دیتے ہیں ایزی منی, بلا محنت کا پیسہ, اور اڑاتے ہیں, ادھر پھینکتے ہیں ادھر پھینکتے ہیں. اب بتائیے کہ سب سے بری چیز ہے کہ آدمی کو آپ یہ سکھائیں کہ محنت نہ کرو تبھی پیسہ مل جائے گا. گھر میں یہ سکھاتے ہیں آپ, تم محنت کرو یا نہ کرو میں تم کو پیسہ دیتا رہوں گا. لیکن جب آپ بات کو, جب لڑکوں کی شادی ہوتی تب کیا ہوگا, بیٹے جب باہر دنیا میں جائیں گے تب کیا ہوگا, نہ بیٹوں کو کوئی پیسہ دینے والا ہوگا, نہ لڑکی کو کوئی پیسہ دینے والا ہوگا. اچانک نئی دنیا سامنے آ جائے گی. میں بولتا گیا سہارنپور میں تو 4 ہندو لڑکے میرے پاس آئے, یہی بات انہوں نے کہی. جب ہم گھر میں تھے ہماری جیب نوٹوں سے بھری رہتی تھی. اب ہم جب باہر دنیا میں آئے ہیں تو ہم یعنی فری میں بھری رہتی تھی, فری میں ہمارے باپ جو ہے فری نوٹ بھر دیتے تھے, جاؤ بیٹا.
اب جب بھاگ دوڑی میں آئے ہیں تو یہاں کوئی نوٹ دینے والا نہیں ہے ہمیں. تو کہا کہ ایک عجیب دھکا لگتا ہے ہم کو. تو میں نے کہا کہ دھکا اس لیے لگتا ہے کہ ماں باپ نے آپ کو غلط ٹریننگ کی. ماں باپ اگر گھر ہی بتاتے آپ کو محنت کرو گے تو پاؤ گے, نہیں تو ایک پیسہ نہیں ملنے والا تم کو, تو دھکا نہ لگتا آپ کو. اب بتائیے کہ وہ بچے جو فریشر میں تھے, بالکل سب فریشر میں تھے کہ دنیا بڑی خراب ہے, لوگ بہت ہی غلط لوگ ہیں, کتنے اچھے تھے ہمارے ماں باپ. یعنی وہ سب کے ساتھ ماں باپ کی تعریف کر رہے تھے اور دنیا کو برا بھلا بتا رہے تھے. اس معنی ہے کہ ماں باپ یہ نہیں جانتے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. یہی لڑکیاں جو ہیں جب شادی ہوتی ہے نا تو ایک ہمیشہ روتی ہیں گھر میں جا کر. کیوں؟ وہاں پر تو کرنا پڑے گا, تب ملے گا, بلا کیے تو مل نہیں سکتا. ہر گھر کا ایک قصہ ہے کہ جب تک رہتی ہیں اپنے میکے میں تو بنا کیے ہوئے سب کچھ مل رہا ہے ان کو, جب سسرال میں گئیں تو کر کے ملتا ہے. اس کنٹراڈکشن میں جینا پڑتا ہے ہر بوائے کو, ہر گرل کو. کتنا برا کلچر ہے یہ, کتنا برا کلچر ہے. گھر کی ٹریننگ میں اور باہر کی لائف میں کتنا بڑا کنٹراڈکشن ہے. گھر کی ٹریننگ یہ ہو رہی ہے کہ کچھ نہ کرو تب بھی پیسہ مل جائے گا. باہر کیا ہے, کرو تو پیسہ, نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کیسے ماں باپ ہیں کہ اپنے بچوں کو الٹی ٹریننگ دے رہے, الٹی ٹریننگ, تاکہ وہ جا کے سوسائڈ کریں, جا کے فریشر میں جئیں. ابھی ایک لڑکی ہمارے آتی تھی, ابھی شادی ہوگی اس کی, آتی تھی ایسا رہتی جیسے کہ پرنسس ہے, پرنسس. اب وہی لڑکے کا برا حال ہو رہا ہے کیونکہ شادی ہو گئی. اب جب وہاں گئی تو وہاں ہزار قسم کی لائبلٹیز ہیں, ہزار قسم کی لائبلٹیز ہیں. ماں باپ پہلے اس کو ایسا رکھتے تھے جیسے میں پرنسس ہوں, اب ان کو لائبلٹیز بھگتنا پڑتا ہے, رسپانسبلٹیز بھگتنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ماں باپ اپنے بیٹے کے دشمن ہے. معاف کیجیے گا, ہر ماں باپ اپنے بیٹا بیٹی کے دشمن ہے. کیوں؟ ان کو جگہ بتاتے نہیں کہ اگلے آئندہ کیا پیش آنے والا ہے تم کے ساتھ. جو کچھ فیوچر میں ریئل لائف جو ہے, ریئل لائف وہ ہے جو بات کو شروع ہوتی ہے, اس کو بتاتے نہیں. ایک آرٹیفیشیل قسم کی زندگی گزارتے ہیں. جو بیٹا کہے پورا ہو جائے, جو بیٹی کہے وہ پورا ہو جائے, منہ سے نکل رہا کہ پورا ہو, منہ سے نکلا کہ پورا ہو جائے. یہ بہت بے غلط کلچر ہے اور بیٹا بیٹی کے ساتھ دشمنی ہے. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دور تک سوچ کر کے پلاننگ کرے, وہ دور تک سوچے. یعنی صرف لو کافی نہیں ہے. اس کا میں اس کو لو بھی نہیں سمجھتا, میں اس کو یعنی پیمپرنگ سمجھتا ہوں, صرف پیمپرنگ. دنیا میں کون ہے جو پیمپرنگ کرے, آپ کے مجھے بتائیے. جن بچوں کی ہم پیمپرنگ کرتے ہیں اپنے گھر میں, تو کیا باہر کی دنیا اس کی پیمپرنگ کرے گی؟ باہر کی دنیا تو ہیمرنگ کرے گی اس کی. تو گھر میں پیمپرنگ اور باہر ہیمرنگ, اس میں جی رہا ہے ہر بچہ. میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا جو فریڈم کو انجوائے کر رہے تھے, ہوا کرتے تھے خوب. جب بات کو گئے وہاں پر بزنس کرنا پڑا تو وہاں زبردست ان کو رسپانسبلٹی آ گئی ان کے سر پر. شادی ہوئی, سسرال گئی تو زبردست رسپانسبلٹی آ گئی ان کے سر پر. تو گھر میں پیمپرنگ تھی, اب وہاں ہیمرنگ ہو رہی ہے. عقل مند پیرنٹ وہ ہیں جو بچوں کو اس کنٹراڈکشن سے نکالیں. جو گھر کی زندگی ہے وہ باہر کی زندگی جب جائیں وہ تو دونوں میں وہ یکسانیت پائیں, دونوں میں کنٹراڈکشن نہ ہو. ورنہ کیا ہے, ایک طرف سے لوگ ہیل کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں, کسی کو پیراڈائز کی طرف نہیں جانا ہے. کیوں؟ سب سے بڑا کنسرن جو ہونا چاہیے کہ وہ اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, اسپریچول ڈیولپمنٹ, وہ کرتے نہیں. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ مجھ سے نہیں بول رہا ہوں جو آپ نے فرمایا, بلکہ ریلیجس سینس میں بول رہا ہوں, میں اسلامک سینس میں بول رہا ہوں. اسلامک سینس میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, اسلامک سینس میں اسپریچول ڈیولپمنٹ. کیوں؟ ایسے لوگ ہیں جو پیراڈائز میں جائیں گے. اب جنہوں نے اپنا ڈیولپمنٹ کیا ہی نہیں, تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر باپ اپنے بچے کو اچھے سے کپڑا پہنا کر کے ہیل میں بھیج رہا ہے, ہیل میں بھیج رہا ہے. میں نے ایک اسٹوری پڑھی تھی جب میں گیا تھا وہاں نیویارک, تو ایک لڑکی تھی, اس کی شادی ہوئی اور 2 بچے ہو گئے. اب شوہر مر گیا, اس کا مر گیا, سپریشن ہوا کچھ.
ایک اور اس نے فرینڈشپ چلائی ایک اور لڑکے سے. تو اس نے کہا کہ میں شادی تو کرنے کو تیار ہوں تم سے, لیکن یہ بچے میں نہیں لے سکتا اس کو. اب چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے کو اب تم ڈسپوز آف کرو تب میں تمہیں شادی کروں گا. تو جانتے کیا ہوا؟ سچی کہانی ہے یہ, بالکل سچی کہانی, چھپی تھی وہاں کے پیپروں میں. میں خود نیویارک کی لائبریری میں اس کو پڑھا. اس بیوقوف عورت نے کیا کیا کہ ایک کار لیا, اس کار پر دونوں بچوں کو بٹھایا, سیٹ بیلٹ پہ بچوں کو باندھ دیا. میں سچی بات بتا رہا ہوں جو وہاں پیپروں میں چھپی تھی. اور کیس چلا تھا اس کا. دونوں ننھے بچوں کو اس نے سیٹ بیلٹ پہ باندھ دیا اور لے گئی سمندر کے کنارے, اور اسٹارٹ کر دیا گاڑی کو, اسٹارٹ کر کے چھوڑ دیا, اور جا کر کار گر پڑی سمندر میں. مر گئے دونوں بچے. بعد کو وہ کار نکالی گئی, پولیس نے نکالا, وہ کیس چلا. ایسا ہے کہ گھر کی زندگی کچھ ہے, باہر کی زندگی کچھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے پیرنٹ اپنے بچوں کے دشمن ہیں جو یہ نہیں بتاتے کہ تم کو آگے کیا پیش آنے والا ہے, اگلی زندگی میں کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ, اس کو نہیں بتاتے. ان کو دھوکے میں رکھتے, دھوکے میں. پیمپرنگ کا ایک دھوکہ ہے, کیونکہ پیمپرنگ آگے کی دنیا میں کوئی کرنے والا نہیں ہے. آپ کی کوئی نہیں کرنے والا ہے پیمپرنگ. نہ بوائے فرینڈ کرے گا, نہ دنیا کرے گی. وہ تو ریلیٹیو میں جینا پڑتا ہے. بعد کی زندگی میں آپ کو جینا پڑتا ہے ریلیٹیوز میں, اور گھر میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی خوش فہمی میں جیے. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ جس کو پیراڈائز لینا ہے وہ ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچائے. جو ڈسٹریکشن نہیں بچائے گا اس کو ہیل کی آگ بھی جلنا پڑے گا, یاد رکھیے. میں خود اکثر سوچتا ہوں کہ اگر ابھی میری موت آ جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا. اچانک میرے سامنے ایک اور دنیا ہوگی جہاں میں ہیلپ لیس ہوگا, ہیلپ لیس. نہ وہاں میرے پاکٹ میں پیسہ ہوگا, نہ کوئی فرینڈ ہوگا, نہ کوئی ساتھی ہوگا. ایک سیکنڈ میں ایک اور دنیا پہنچ جاؤں گا جہاں ہیلپ لیس ہوں گا میں. وہاں پر یا تو ہیل ہے یا پیراڈائز. تو اس کی تیاری کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے. تو فریڈم اصل چیز نہیں ہے, اصل چیز ہے تیاری, اپنے کو پریپیئر کرنا. Maulana, I have a question. How do we get angels to our side? ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ بہت ہی اچھا کوشچن. کل میں اسی پر سوچ رہا تھا. دیکھیے, یہ ایک بہت بڑی بات سمجھیے آپ. جو زوراسٹرین مذہب ہے تو اس کے جو وہ تھے فاؤنڈر تھے, انہوں نے یہ سمجھا کہ خدا دو ہے, اورا مجدہ, دو خدا ہیں, یزدا اور اہرمن. تو ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے رائول ہیں. ایک بدی کا خدا ہے, ایک نیکی کا خدا ہے. تو ان کا یہ ماننا تھا کہ دا ورلڈ از اے پرپیچول بیٹل گراؤنڈ بٹوین گڈ اینڈ ایول فورسز. یہ بالکل غلط بات ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے ساتھ ساتھ دو فورسز چلتی ہیں ساتھ ساتھ, ایک اینجل کی, ایک سیٹن کی. اس کے بیچ میں چلتا ہے آدمی. دیکھیں, سارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کس کو انوائٹ کرتے ہیں, کس کو انوائٹ کرتے ہیں. سیٹن کو انوائٹ کریں گے تو سیٹن آ کر کے آپ کو بیٹھ جائے گا آپ کے دل میں, اور آپ کو اینجل کو انوائٹ کریں, اینجل آپ کے پاس آئیں گے مدد کرنے کے لیے. یہ قرآن میں موجود ہے, تتنزل علیہم الملائکہ. جیسے کہ آپ انوائٹ کرنا کیا ہے, آپ ہوا کلچر پکڑیں تو اس میں سیٹن کو انوائٹ کر رہے ہیں آپ. ہوا کلچر میں اگر آپ 4 آدمی بیٹھے تو 5واں وہاں سیٹن ہوگا. ہوا کلچر میں جب بھی آپ 4 آدمی اکٹھا ہوں گے تو 5واں وہاں پہ سیٹن ہوگا. وہ خوب آپ کو بیوقوف بنائے گا. وہ یہ ہے سیٹن کو انوائٹ کرنا. اور اینجل کو انوائٹ کرنا ہے آپ خدا کو یاد کریں. میں آج کا بتاتا ہوں, آج کا آپ کو قصہ بتاتا ہوں. آج جب میں آنا تھا مجھے, تو اب میری بیٹی سے پوچھ لیجیے, فریدہ سے, کہ کچھ بھی مائنڈ میں سب میں کیا بولوں گا یہاں.
اینجل کو انوائٹ کیا میں نے. صبح کو میں نے نماز پڑھی 2 رکعت نماز میں نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو لمبا رکوع وہ پڑھا, پھر سورہ وضحیٰ سورہ النساء پڑھی, پھر میں نے دعا کی. تو اینجل آ گیا میری سپورٹ پر. اینجل نے مجھے یہ تھاٹ دیا جو میں بولا, آج جو بھی بولا ہوں میں آپ کے سامنے, جو تھاٹ میں نے دیا آپ کو, اینجل نے مجھے آ کر دیا. تو اگر میں یہ کرتا کہ جا کے ہوا کلچر پکڑتا کہیں تو وہاں سیٹن آ جاتے, تو سیٹن مجھے پتہ نہیں کیا الٹی پلٹی باتیں بتاتے, ایول تھاٹ ڈالتے میرے. لیکن میں جو اینجل کو انوائٹ کیا تو انہوں نے آ کر کے مجھے مائنڈ میں یہ بات ڈالی. تو ہر دن آپ دو کے بیچ میں ہیں, دو خدا کے بیچ میں نہیں, سیٹن اور اینجل کے بیچ میں ہیں. اگر آپ, جس کو میں ڈسٹریکشن کہا کرتا ہوں, جب بھی آپ نے ڈسٹریکٹ کیا اپنے آپ کو تو آپ چلے گئے سیٹن کی کمپنی میں. ڈسٹریکشن مینس گوئنگ ٹو سیٹن کمپنی. ایک رائٹ پاتھ ہے زندگی کا, رائٹ پاتھ, اور ڈسٹریکشن اس میں ہے ادھر ادھر. جب بھی آپ ڈسٹریکٹ کریں گے تو آپ فوراً سیٹن کی کمپنی میں پہنچ جائیں گے, اور سیٹن آپ کو بہکائے گا, الٹی سیدھی باتیں آپ کے دل میں ڈالے گا, یہاں تک کہ آپ ہیل میں پہنچ جائیں. جب تک ہیل میں نہیں گرا لے گا تب تک اس کو چین نہیں آئے گا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ. لیکن اگر آپ ڈسٹریکٹ نہ کریں, رائٹ پاتھ پہ چلیں اور اینجل کو انوائٹ کریں, اینجل آ جائیں گے. وہ آپ کے دل میں سچے باتیں ڈالیں گے, آپ دل میں اونچے خیالات ڈالیں گے, آپ کے مائنڈ کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے جائیں گے. تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ اگر انوائٹ کریں گے آپ سیٹن کو تو آپ کے اندر نگیٹو تھنکنگ ڈیولپ کرے گا. اگر آپ انوائٹ کریں گے اینجل کو تو آپ کو پازیٹیو تھنکنگ آپ کے اندر وہ انسٹل کرے گا. اسی کے بیچ میں آپ کی زندگی ہے. اب چاہے تو سیٹن کو انوائٹ کیجیے, چاہے اینجل کو انوائٹ کیجیے. سیٹن کو انوائٹ کر کے ہیل میں جائیے, یا اینجل کو انوائٹ کر کے پیراڈائز میں جائیے. تو آج ہی کا میں نے تجربہ بتایا آپ کو کہ کیا مطلب ہے اینجل کو انوائٹ کرنے کا. یعنی کئی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا بولوں گا, کچھ سمجھ میں آتا تھا. آپ پوچھ لیں کہ بھائی لڑکی سے, میں کہا تھا بھائی تو سلاٹر ہاؤس میں جانا ہے, کیا کہوں گا میں نے کہا تم جا کے بول دو. میں نے اپنی لڑکی سے کہا کہ تم ہی جا کے بول دو, مجھے سب کچھ نہیں آتا کہ میں کیا بولوں گا. پھر صبح میں نے جو 2 رکعت نماز پڑھی اور اینجل کو میں نے اپنی کمپنی میں لیا, تو اینجل نے مجھے انسپریشن دیا مجھے. دیکھیے اینجل جو ہے انسان اور خدا کے بیچ میں وہ آپ کا وہ ہے. یہ جھوٹی باتیں ہیں کہ جو قبر میں کوئی لیٹا ہوا ہے وہ خدا اور بیچ میں واسطہ ہے, وہ جھوٹی بات ہے. کوئی انسان خدا اور بندے کے بیچ واسطہ نہیں ہے, نہ کوئی بزرگ, نہ کوئی قبر والا, کوئی بھی. اینجل ہیں. انسان اور خدا کے بیچ میں جو لنک بنتا ہے وہ اینجل کے تھرو بنتا ہے. تو آپ آج ہی کا میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں, اور میں ڈیلی ایسا کرتا رہتا ہوں. ڈیلی جو میں آپ کو بتایا تھا کہ اسپریچول ٹری کے نیچے بیٹھتا ہوں تو اینجل کے تھرو خدا سے کمیونیکیشن تو ہوتا ہے. وہ تو آپ کو 2 میں سے ایک کا چوائس ہے, یا تو آپ سیٹن کی کمپنی میں رہیے اور ہیل میں جائیے, یا آپ اینجل کی کمپنی میں رہیے اور پیراڈائز میں جائیے. یہ قرآن میں بہت ہی صاف صاف لکھا ہوا ہے.